الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارا یہ سالانہ دینی مسائل پر مبنی اور بنیادی دینی عقائد پر مبنی کورس الحمدللہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ کرونا کی وجہ سے 3 سال کا غیب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے دوبارہ ہمیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر دین کی بات سننے اور سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دین کے متعلق بنیادی معلومات حاصل کر کے ہم لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں اور دوسرے مسلمانوں کے ایمان کی اور ان کی اصلاح کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اس کورس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں آپ حضرات کو سمجھائی جائیں گی۔ نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ کیونکہ دین 2 چیزوں کا نام ہے، عقائد کا اور مسائل کا، اس لیے عقائد بھی تفصیل سے سمجھائے جائیں گے اور مسائل بھی تفصیل سے سمجھائے جائیں گے، تاکہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات میں سے سب سے بنیادی عقیدہ اور نظریہ رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان یہ تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ باقی جتنے بھی عقائد ہیں وہ سارے کے سارے اس کی ہی آگے فروعات اور اسی کی آگے شاخیں ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان یہ مسلمان کے بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان میں سب سے پہلی جو چیز شامل ہے جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے وہ رب تعالیٰ کے وجود پر اعتقاد، رب تعالیٰ کے وجود پر یقین اور رب تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہے۔
ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اسی ذات نے ہم سب کو بلکہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہی اکیلی ذات ہے کہ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد چلا بھی رہی ہے، اور کائنات کی ہر چیز کا اختیار رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس عقیدہ کو عقیدہ وجود باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان ہو کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اب اس عقیدے کو سمجھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس عقیدے کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بعض لوگ رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ خدا تعالیٰ موجود نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے، نہ اس کو کوئی بنانے والا ہے نہ اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ اتفاقی طور پر ایسا ہوا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور پھر خود بخود چل رہی ہے، نہ اس کے بننے کا کوئی مقصد ہے نہ اس کے چلنے کا کوئی مقصد ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات سراتن غلط ہے۔ آج ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے بچوں میں ہر دوسرا یا ہر تیسرا بچہ سائنس پڑھتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آرٹس کی بجائے سائنسی علوم میں مہارت حاصل کرے۔ تو سائنس میں بنیادی چیز جو پڑھائی جاتی ہے وہ فزکس اور بیالوجی ہے۔ فزکس اور بیالوجی کی ابتدا اپنی اصطلاحات اور اپنے قوانین پہ ہوتی ہے، اور اس کی انتہا رب تعالیٰ کے وجود کے انکار پر ہے۔ جتنا بڑا بایولوجسٹ ہے آج کے دور میں، تو اگر ایمان کی اس کے اندر رمق نہ ہو تو عام طور پر وہ رب تعالیٰ کا انکار کرتا نظر آتا ہے۔ رب تعالیٰ کا انکار کرنے والے یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے انداز سے رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا ہے، اور دونوں اپنے آپ کو دونوں گروہ ہی پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات بندہ، عام لوگ بھی کہا کرتے ہیں کہ بسا اوقات بندہ بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے اور پڑھ کے دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ اسی کی ایک صورت ہے۔ رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کوئی عقل مند بندہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جو بیچارہ پڑھ پڑھ کر جو ہے نا اپنا دماغ خراب کر بیٹھے تو رب تعالیٰ کے وجود کا وہ انکار کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، اور 18,000 مخلوقات میں انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو ہر اعتبار سے عزتیں عطا کی ہیں، اور اس دنیا میں اس کو اپنا نائب بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ رب تعالیٰ نے انسان کو عزتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عظیم مخلوق فرشتے ہیں جو رب تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب مخلوق ہے، اور ان کی شان لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیے جائے وہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا ہے اور اس کو عزت عطا کی ہیں، اور علمی لحاظ سے بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں پر انسان کی فوقیت کو ظاہر کیا۔ قرآن کریم اس پہ شاہد ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے، جس انسان کو رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اتنی عزتیں عطا کی ہیں، اتنی بلندیاں عطا کی ہیں، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزتیں عطا کی، اور اس کی تخلیق کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کسی مخلوق کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پہ پیدا کیا۔ جتنی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ انسان ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے انسان کو عزت عطا کی ہیں، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کو عزت راس نہیں آئی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو عزت راس نہیں آتی، ان کو آپ جتنی عزت دیتے جائیں، آپ جتنا مقام اور مرتبہ دیتے جائیں، اتنا ہی زیادہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک رمق چل پڑی ہے انسانوں میں۔ تو بعض انسان ایسے آئے ہیں اس دنیا میں کہ جن کو عزت راس نہیں آئی، کہ رب تعالیٰ کی ذات نے ان کو عزت عطا کی، اور وہ آخرکار رب تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر بیٹھے۔ جس ذات نے عزت عطا کی تو اس ذات کے وجود کا انکار کر بیٹھے، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہے۔ بہر کیا ہم نے آج اس نظریے پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور ہم سب کی خالق ہے، ساری کائنات کی خالق ہے، اور ساری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور رب تعالیٰ کی ذات ایک وقت تھا کہ اس وقت موجود تھی، کائنات کی کوئی چیز موجود نہ تھی، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب کوئی چیز موجود نہ ہوگی پھر بھی رب تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی۔ رب تعالیٰ کے وجود پر ایمان یہ ہمارے نظریات میں بنیادی نظریہ ہے۔ تو دو طرح کے گروہ ہیں جو کہ رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ بگ بینگ کا نظریہ رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ڈارون کے ہم نوا ہیں۔ دونوں کے نظریے کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ کائنات پہلے کچھ بھی نہ تھی، ایک ذرہ جس کو وہ ایٹم کہتے ہیں یا اور کئی نام رکھ لیتے ہیں، وہ ایک ذرہ، ایک مادے کا چھوٹا سا حصہ، آپ اس کو مٹی کا ذرہ کہہ لیں یا کوئی بھی ذرہ کہہ لیں، اب وہ ذرہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ اس ذرے سے ساری کی ساری کائنات وجود میں آئی ہے، اس مادہ سے ساری کی ساری کائنات وجود میں آئی ہے، اور یہ حادثاتی طور پر ایسا ہوا ہے، اور اس کو کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ہم مادہ پرست کہتے ہیں۔ مادہ پرست اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خدا کی بجائے مادہ کی پوجا کرتے ہیں، یعنی نہ ماننے پہ آئے تو قادر مطلق علیم سمیع بصیر رب تعالیٰ کو نہ مانا، اور جب ماننے پہ آئے تو اندھے بہرے مادے کو خدا بنا بیٹھے۔ ہم کہتے ہیں اس کائنات کو بنانے والی ذات وہ رب تعالیٰ کی ہے۔ اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا علم اور بڑی عقل ہے، اب وہ ایک اندھے بہرے مادے کے متعلق کہتے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات اس نے بنائی ہے۔ تو دیکھو، نہ ماننے پہ آئیں تو خالق کائنات اور علیم اور بصیر ذات کو نہ مانیں، لیکن ماننے پہ آئے تو اندھے بہرے مادے کو خدا بنا بیٹھے، تو یہ سوائے بے عقلی کی اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ حضرات چونکہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار، زیادہ علم والا سمجھتے ہیں، تو ہم عقلی لحاظ سے بھی ان کے اس سوچ اور نظریے کی تردید کریں گے، اور نقلی لحاظ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تردید کریں گے۔ آج کل کالج یونیورسٹی میں جو بچے پڑھتے ہیں، چونکہ یہ نظریات پڑھائے جاتے ہیں کالج یونیورسٹی کے اندر، مختلف کتب کے اندر یہ زیر بحث آتی ہیں چیزیں، تو اس وجہ سے بعض پروفیسر بھی کالج کے اندر ملحدانہ سوچ رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بسا اوقات کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے ذہن کے اندر بھی ایسے ہی نظریات ڈال دی جاتے ہیں، یا خود بخود ایسا نظریہ پڑ جاتا ہے۔ جب فزکس اور بیولوجی میٹرک سے یعنی 9ویں کلاس سے شروع ہوتی ہے، آگے چلتے ہوئے اس کے قوانین کو اور اس کے اصولوں کو اور اس کے اتار چڑھاؤ کو جب بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، تو پھر بسا اوقات انہی اصولوں کو ایسے ہی اپناتے ہوئے، جس طرح کی بات سائنسدانوں نے یہ بات کی ہے، آگے جا کر جو رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہر اعتبار سے غلط ہے۔ دنیا میں اگر کسی بات پہ ہم زیادہ سے زیادہ دلائل دے سکتے ہیں تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ظاہر اگر کوئی چیز ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ نظریہ ایسا ہے
کہ تاریخ کے اندر اس کے منکر یا تو تھے ہی نہیں، یا اگر آئے تو صدیوں بعد آئے اور اپنے سے صدیوں پہلوں کے حالات بیان کرنے لگے، حالانکہ وہ اس زمانے میں تھے بھی نہیں، حالانکہ ان لوگوں نے زمانہ پایا بھی نہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ہمیں رب تعالیٰ دکھاؤ، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی تو وہ حالات دکھاؤ جس کی تم بات کرتے ہو کہ ماضی میں ایسا ہوا اور ماضی میں ایسا ہوا۔ تم بن دیکھے اٹکل پچو اندازے سے ہی باتیں کرنے کے قائل ہو اور دوسروں سے منوانے کے قائل ہو، اور رب تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں ہمیں رب دکھاؤ تب مانیں گے۔ ہم اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات کے منکر تاریخ میں یا تو تھے ہی نہیں، صدیوں تک نہیں تھے، یا اگر ہوئے صدیوں بعد ہوئے، اور انہوں نے صدیوں پہلے کے مفروضے گھڑ کر کے اتنے سو سال پہلے ایسا ہوا، اتنے سو سال پہلے ایسا ہوا، نہ وہ اس وقت زمانے میں موجود تھے، نہ ان کو کسی طریقے سے بھی یقین کے درجے میں وہ چیزیں معلوم ہیں، بلکہ نظریہ ارتقاء رکھنے والے آج بھی اپنے ارتقائی مراحل سے گزر رہے ہیں، اپنی پرانی باتوں کو جھٹلا کر آگے جو ہے نئی نئی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہ خود کہتے ہیں ہماری تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ جب تمہاری اپنی تحقیق مکمل نہیں ہوئی تو پھر تم کس انداز سے یا کس منہ سے جو ہے نا اپنے نظریے کو دوسرے پر ٹھوسنے کے قائل ہو؟ اور انبیاء علیہم السلام، ہم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، لوگوں کو دینی بنیادی معلومات دینے کے لیے آئے، اور بنیادی معلومات میں رب تعالیٰ پر ایمان ایک بنیادی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ پورے قرآن کریم کو پڑھ لیں، سابقہ انبیاء کے حالات لکھے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بھی ہیں، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، انبیاء علیہ السلام کے حالات لکھے ہیں، لیکن جو انبیاء علیہ السلام کے مخالفین تھے، حضرت لوط کے مخالفین اور حضرت ہود کے مخالفین، تمام انبیاء کے مخالفین، آپ ان کے اعتراضات کو قرآن کریم میں دیکھ لیں، تاریخ اس بات کا شاہد ہے، حتیٰ کہ جو آج اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور بائبل اٹھائے پھرتے ہیں جس میں کئی کتب موجود ہیں، ان کتب کے اندر بھی یہ اعتراض موجود نہیں ہے کہ رب موجود نہیں ہے۔ میری بات کو ذرا غور کرنا، اگر تمہید کو سمجھنے کے بات سمجھنا آسان ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، ان کے پاس جو کتب ہے ان میں بھی موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، ان کی مخالفت کرنے والے تھے، ان میں ایسے لوگ نہیں ملتے جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوں۔ ہاں توحید کے منکر ضرور تھے، مشرک ضرور تھے، شرک ضرور کیا انہوں نے، لیکن خدا کی ذات پر ان کا ایمان تھا، ان کا نظریہ تھا بھی عبادت خدا کی بھی ہے اور غیر اللہ کی بھی ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ بات سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں جی ہمیں سکھایا بھائی نماز میں یہ کہا کرو، سورہ فاتحہ میں پڑھا کرو، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ تو تھا ماضی میں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی ذات کے منکر تھے یا ان کی تعلیمات کے منکر تھے، وہ لوگ تھے جو توحید کا انکار کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے خدا تعالیٰ ایک نہیں کئی ہیں، رب ایک نہیں کئی ہیں، لیکن ماضی کے اندر ایسے لوگ نہیں گزرے، یا کوئی ہو تو قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صاحب کا کتب نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوں۔ جو فتنہ اتنی صدیوں بعد پیدا ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی ان کو اپنا مخاطب نہیں مانتے، اب وہ توحید کی بات تو کرتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کے وجود کی بات انبیاء نہیں کرتے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نوزائیدہ طبقہ جو کہ ہم کہا کرتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے افکار کو پوری دنیا میں پھیلا دے، جبکہ ان کے پاس رب تعالیٰ کے وجود کے انکار پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایک دلیل مضبوط ان کے پاس موجود نہیں کہ رب تعالیٰ کے وجود کا انکار ثابت کر سکے، لیکن اس تاریخی اعتبار سے بھی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے بھائی دیکھو میری بات کی ایک حیثیت ہے، میرے نظریے کی ایک حیثیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میری تاریخ بڑی پرانی ہے، میں آج کا بندہ نہیں ہوں، میری سوچ والے بندے صدیوں پہلے گزرے ہیں،
لیکن ایسا بھی نہیں ہے، بہت کم عرصہ گزرا اس فتنے کے وجود میں آئے، ایسا نہیں کہ شروع سے یہ طبقہ چلا آتا ہو، بلکہ کافر بھی اور بڑے سے بڑا کافر بھی خدا تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کفار کی مثالیں جو ہے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے، جس طرح کے فرعون کی مثال ہے، جس طرح کے نمرود کی مثال ہے، جس طرح کے حامان کی مثال ہے، اور شداد کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، اور بڑے بڑے کفار کا تذکرہ قرآن کریم اور احادیث کے اندر آیا ہے۔ لیکن یہ بڑے بڑے کافر بھی ایسے تھے کہ ان کو خدا کے وجود کے انکار کی جرت نہ ہوئی، تو یہ صدیوں بعد پیدا ہونے والا فتنہ اور اپنے آپ کو جدید علوم کا حامل کہتا ہے، ان کے پاس دلائل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف و صرف اٹکل اندازے اور وسوسے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے جس بنیادی عقیدے اور جس بنیادی نظریے پہ بات کرنی ہے، اس عقیدے اور نظریے کا نام ہے رب تعالیٰ کا وجود واقعی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات واقعی ہے، جس نے خاص مقصد کے تحت اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور خاص مقصد کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ ہاں جی، اس جگہ فرمایا لاعبین، ہم نے کھیلتے کودتے ہوئے مذاق کے طور پر یہ قرآن کائنات کو پیدا نہیں کیا، تو یہ کائنات کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ جو کہتا ہے کائنات کا پیدا ہونا اتفاقی حادثہ ہے، وہ دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں مختلف چیزیں ہیں جو ایجاد ہو رہی ہیں، ایجاد ہو رہی۔ ایجاد کا مطلب خلق اللہ کا ہے، کسب بندے کا ہے۔ وہی لوگ بہت سارے جو غیر مسلم ہیں محنت کر کے بہت ساری چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ ایجاد کا مطلب ہے اس کے ذہن میں نقشہ رب تعالیٰ نے ڈالا ہے، اس ذہن کے اندر بنیادی معلومات رب تعالیٰ نے ڈالی ہیں، اس نے عملاً اس پہ کوشش کی تو وہ چیز وجود میں آ گئی ہے اور وہ چیز ظاہر ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی۔ اب ایک چیز مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک چیز جو بھی وجود میں آئی نا، اس کے پیچھے کئی سالوں کی بسا اوقات محنت ہے۔ یہ بلب ہے جس کی روشنی ہم سب آج لیتے ہیں، تو یہ بڑی محنت کی بات وجود میں آیا ہے، محنت کرنے والوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے۔ اور اس سے پہلے لوگ چراغ جلاتے تھے، ہاں جی، لالٹانیں جلاتے تھے، یا اور روشنی کے ذرائع تھے، لکڑی پر آگ لگا کے، یا اور جو بھی معاملہ تھا ان کا، روشنی حاصل کرتے تھے۔ تو یہ ایک بلب جو ہے، یہ کتنی محنت کے بعد وجود میں آیا۔ جس بندے نے اس بلب کو ایجاد کیا، اس کے متعلق آتا ہے کہ اس نے گرد و نواح کے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ اکٹھے کیے اور ایک بہت بڑا ہال تیار کروایا۔ اس بہت بڑے ہال کے اندر اس نے چھت پر بے شمار لائٹیں لگا دی، بلب لگا دیے، لیکن ان کو جب دعوت دی اس ہال کے اندر کھانے کی پر بلایا، تو لائٹیں ساری کے ساری بند تھیں، اور ان کو ٹیبلوں پر بٹھا دیا۔ جب وہ ٹیبلوں پر بیٹھ گئے تو کچھ وقت کے بعد اچانک وہ خادموں نوکروں کہا کہ بھئی اچانک سارے بٹن آن کر دو بلب کے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بلب دیکھا نہیں تھا۔ تو جب سارے بٹن یک دم آن کیے گئے اور بیک وقت سینکڑوں بلب ایک ہال کے اندر روشن ہوئے، تو سارے کے سارے جو وہاں بیٹھے تھے سب جو ہے نا دم دبا کے بھاگنے لگے، یہ کیا ہوا، اتنی روشنی کہاں سے آ گئی؟ یعنی کوئی جن آ گیا، کوئی بھوت آ گیا، کہ مسئلہ کیا ہے، یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی؟ سب اپنی کرسیوں سے الٹے، کوئی پلٹا، کوئی الٹا، کوئی گرا، کوئی کچھ ہوا اور بھاگنے لگے۔ اس نے کہا یار ٹھہرو ٹھہرو، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ کوئی جن اور بھوت کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک نئی چیز ہے جس پر میں نے سالوں محنت کی ہے۔ یہ ایک لائٹ ہے، اس کو اگر تم استعمال کرو گے تو پھر تمہیں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، لائٹانوں کی ضرورت نہیں ہے، کمرے کے اندر لکڑی پہ آگ لگا کے جو ہے کمرے کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہاری دیواریں دھویں دار ہو جاتی ہیں، جو تمہاری چھتیں جو ہے کالی جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے، اس مصیبت سے تمہاری جان چھٹے گی۔ اب یہ لائٹ ہے، اس کو استعمال کرو۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ چیز ہے۔ اس نے بند کر کے چلا کے یوں دکھائی، دیکھو یوں یہ بند ہوگی، یوں چلے گی، بڑا زبردست سسٹم۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے والوں نے پوچھا
اس لائٹ کی کیا قیمت ہے؟ اس نے بلائے بڑے سرمایہ دار لوگ تھے، اس نے جتنا اس کا خرچہ آیا تھا بیچارے کا محنت پر، اس سے کہیں زیادہ یا آئندہ اس نے منافع کمانا تھا، کروڑوں روپے کا منافع اس نے وہیں بیٹھ کر ان لوگوں سے کما لیا۔ ایک ایک لائٹ ان کو لاکھوں سے زائد کی دی۔ جو لائٹ آج 100 روپے کی مل جاتی ہے، جو لائٹ آج 150 روپے کی مل جاتی ہے، انہوں نے ایک ایک لائٹ لاکھوں روپے کی خریدی۔ اس نے کروڑوں روپیہ ان سے وہیں بٹور لیا اور جو ہے وہ کما لیا، اس مجلس کے اندر بیٹھے۔ اس کے بعد اس لائٹ کو عام کر دیا، اس سے پہلے اس لائٹ کو عام نہیں کیا۔ اب دیکھو، جس بندے نے اس لائٹ کو ایجاد کیا ہے، کوئی بندہ اس کے پاس جا کر کہے کہ نا بھائی یہ لائٹ خود بخود بن گئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو وہ اٹھے گا اور غیر سوچے اس کو فائر مار دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لائٹ کو وجود میں لانے کے لیے، ایجاد کرنے کے لیے اس بیچارے کی سالوں کی محنت تھی۔ تو ایک لائٹ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک لائٹ چھوٹی سی، جس کی کوئی کائنات کے اندر کی بہت بڑی کوئی وقت نہیں ہے یا بہت بڑی سی کوئی جسامت نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہاں جی یہ کئی سالوں کی محنت کے بعد ایجاد ہوئی ہے، خلق بھی نہیں ہوا۔ تو پھر پوری کی پوری کائنات کے بارے میں کیسے کہتے ہو کہ یہ اتفاقاً ایسا ہی حادثہ ہو گیا؟ حادثے سے کچھ تو اور تو کر کے دکھاؤ ہمیں۔ اچانک حادثے میں کوئی اور ایک شہر بنا کے دکھا دو، ہاں جی پل بھر میں اسی مادے سے۔ آج کیا مادہ موجود نہیں ہے؟ کیا وہ ذرہ موجود نہیں ہے؟ پوری کائنات مادے سے بنی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے۔ پوری کائنات جو ہے وہ جو ہے ہر میں مادہ ہر جگہ موجود ہے، اسی مادے سے کوئی ایک دیہات میں بنا کے دکھا دے پوری کائنات، تو بات کی بات ہے۔ لہذا یہ مفروض ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ بہرکیف ہم عقلی طور پر کئی ایسے دلائل رکھتے ہیں جس سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات ہی نے اس ساری کی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ مثلا دلیل نمبر 1 میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا دیکھیں، یہ کائنات ہے، کائنات کے اندر مختلف چیزیں وقتاً فوقتاً وجود پذیر ہوتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً بہت ساری چیزیں ہیں جن کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو دنیا میں آ بھی رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں۔ اب آنے والی کے پیچھے کیا چیز ہے؟ جانے والی کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھو، انسان دنیا میں آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں۔ جو دنیا میں آ رہا ہے اس کو لے کے آنے والا بھی رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو انسان دنیا سے جا رہا ہے اس کو لے کے جانے والا بھی رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں حدوث عالم، عالم کا حادث ہونا، عالم کا تغیر پذیر ہونا، ایک وقت ہونا کہ فلاں چیز ہے اور ایک وقت تک فلاں چیز نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ دلیل ہے رب تعالیٰ کے وجود پر۔ کوئی چیز اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس چیز کو دنیا میں لانے والی ذات موجود نہ ہو، یا فنا کرنے والی ذات موجود نہ ہو۔ کوئی چیز فنا کرنے والے کے بغیر فنا نہیں ہوتی، کوئی چیز دنیا میں لے کے آنے والے کے بغیر آتی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، حدوث عالم ثابت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کائنات جو ہے چیزیں یہ ظہور پذیر بھی ہو رہی ہیں اور یہ فنا بھی ہو رہی ہیں۔ جب یہ چیز ثابت ہے تو اس کے پیچھے ایسی طاقت کو ماننا پڑے گا جو چیزوں کو وجود میں لے کے آتی ہے اور جو چیزوں کو اس دنیا کے اندر لے کے جاتی ہے، اور وہ ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل اس بات پہ کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے، بعض کام ایسے ہیں کہ وہ اختیاری ہیں، اس کے اختیار میں ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے اور وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اب جو کام انسان کے اختیار میں ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت سارے کام ایسے ہیں، جس طرح کہ دیکھیں ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، تو نماز پڑھی ہے اپنے اختیار سے پڑھی ہے، کسی نے زبردستی پڑھائی ہے؟ ہم اپنے اختیار سے مسجد میں آئے اور ہم نے اختیار سے نماز پڑھی ہے۔ ہاں جی، ہم اپنے اختیار سے اپنی ٹانگوں سے چل کر یہاں ہال کے اندر پہنچے ہیں، اپنے اختیار سے یہاں بیٹھے ہیں، اور دیکھو اور کتنے ہم کھانا کھاتے ہیں تو اپنے اختیار سے کھاتے ہیں،
کوئی غیبی طاقت زبردستی ہمارے منہ کے اندر جو ہے نا وہ لقمے نہیں ڈال رہی ہوتی کہ ہم جو ہے نا اب اس کھانے کو نگلنے پر مجبور ہیں، نہ یہ وہ کام ہے جو ہمارے اختیار کے اندر ہیں اور ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، جس طرح کہ مرنا۔ اب بندہ مرتا ہے تو موت اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہر بندہ عام طور پر یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر لمبی زندگی جیوں، میں نہ مروں، تو جب اس کے سامنے موت کا تذکرہ بھی آتا ہے تو وہ کہتا ہے نیش کسے تھاں دا موت نہ لین دیا، یعنی مرنا نہیں چاہتا۔ ہر بندہ لمبی زندگی چاہتا ہے لیکن بغیر چاہنے کے وہ مر جاتا ہے، یہ پھر اس کا غیر اختیاری ہے۔ اب دنیا کے اندر کون انسان ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے اپنے اختیار سے وہ دنیا کے اندر آیا ہو؟ نہ تو وہ دنیا کے اندر آنے میں اس کا اختیار ہے، نہ دنیا سے جانے میں اس کا اختیار ہے۔ جب آیا تو اس وقت بھی غیر اختیار تھا، اور جب گیا تو اس وقت بھی بے اختیار تھا۔ تو معلوم ہوئی یہ بات کہ انسان کے افعال دو طرح کے، بعض ایسے ہیں جو اختیار سے کرتا ہے، بعض کام ایسے ہیں جو انسان سے ظہور پذیر تو ہوتے ہیں لیکن اس میں اس کا اختیار نہیں ہے۔ دیکھو بخار ہو گیا، انسان کو دخل نہیں ہے اس میں، انسان کب چاہتا ہے کہ اس کو بخار ہو، لیکن بخار ہو جاتا ہے، یہ اس کا اختیار نہیں۔ اب دیکھو ایک بندہ ہے اس کو ریشہ ہے، ریشے کی بیماری ہے، ہاتھ میں ریشہ پڑ گیا، اب جو ہے وہ اس کا ہاتھ بغیر ہلائے یوں کامتا رہتا ہے۔ دیکھا نہیں جس کے ریشہ ہوتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ بغیر اس کی حرکت کے خود بخود ہی وہ بغیر ہلائی خود بخود ہل رہا ہوتا ہے۔ اس کو آپ پانی پکڑائیں نا تو یوں کر کے پکڑتا ہے، بس اوقات گلاس سے پانی آتا گرا دیتا ہے پکڑتا، یعنی اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ حرکت جو ہے۔ تو بعض کام ایسے ہیں جو اختیار میں، اور بعض ایسے ہیں جو اختیار میں نہیں ہے۔ جو انسان کے اختیار میں ہیں، ہاں جی، اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے اختیار سے وہ کام نہ کرے، کوئی اختیار سے کام کرنے والا نہ ہو، تو اس وقت وہ کام وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور جو اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے کرنے والی ذات کیوں نہیں ہے؟ دیکھو نا، جو کام ہمارے اختیار میں ہے، کھانا کھانا ہمارے اختیار میں ہے، اب جو ہے کھانا ہمارے سامنے پڑا ہو، ہم کہیں کہ بھائی دیکھو کوئی اللہ تعالیٰ ہی میرے منہ میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ہی کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، میں خود لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا۔ وہ ایک بیوقوف تھا نا، اس نے کہیں کسی سے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، رازق بھی اللہ ہے اور کھلاتا بھی اللہ ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کھلاتا ہے، تو گھر گیا، جا کر کہنے لگا بھی اب تو مجھے اللہ ہی کھلائے گا تو میں نے کھانا ہے، میں نہیں کھانا۔ گھر والوں نے بڑی منتیں کی کہ بھئی کھا لو، کہتا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ تو حتیٰ کہ گھر والوں سے ناراض ہو کر، جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کھانا کھاؤ، گھر والوں سے ناراض ہو کر باہر دیہاتوں میں جنگل میں کہیں جا کے بیٹھ گیا درخت کے پاس۔ تو گھر والے بڑے پریشان کہ کھانا نہیں کھا رہا، بالکل پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں بات آئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ کھانا پکایا اور پکا کے جو ہے نا اس کے پاس رکھ کے آگے، وہ چلو جب اس کو بھوک لگے گی تو خود ہی کھا لے گا۔ اب وہاں وہ بیٹھا ہے تو کھانا قریب پڑا ہے، کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، مجھے اللہ کھلائے گا تو میں نے کھانا ہے۔ اب وہاں گزرتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے نا وہاں آ ٹپکے، اور وہ ڈاکو تھے، ڈاکو لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے آ ٹپکے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ بیٹھا ہے اور اس کے پاس کھانا بھی ہے لیکن پھر بھی نہیں کھا رہا۔ ان کو بھوک بڑی لگی تھی، انہوں نے کہا یار کھانا موجود ہے تو چلو کیوں نہ ہم یہ کھانا کھا لیں۔ لیکن بعد میں ان کے ذہن میں بات آئی کہ یار اگر ہم کھا لیتے ہیں، کیا پتہ اس کے اندر کوئی چیز ہی نہ ملائی ہوئی ہو، اس لیے نہیں یہ کھا رہا، پہلے کھانا اس کو کھلاتے ہیں بعد میں خود کھائیں گے۔ چنانچہ ڈاکوؤں نے اسے کہا بھی کھانا کھا لے، کہتا نہیں مجھے اللہ کھلائے گا تو کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کھا لے، کہتا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ انہوں نے پکڑا اور زور سے تھپڑ مارے، ہاں جی، اور اس کو کھانا کھلایا۔ تو اب وہ کہنے لگا شکر ہے اللہ کھلاتا تو ہے، بندہ نہ کھانا چاہے تو تھپڑ مار کے بھی کھلاتا ہے، ہاں جی۔ اب یہ جو چیز ہے نا کہ جو انسان کام اپنے اختیار سے کرتا ہے تو اس میں بندہ اپنی مرضی سے کام کرے تو تب کام ہوتا ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو وہاں کوئی کام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہاں بھی ایک طاقت ہوتی ہے جو اس کام کو کر رہی ہوتی ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسری دلیل،
ماڈرن فلاسفی کا بانی جو ہے نا رینے ڈیکارٹ سائنسدان گزرا ہے، اس نے ایک دلیل اس پہ بڑی زبردست پیش کی ہے رب تعالیٰ کے وجود پر۔ کہنے لگا کہ رب تعالیٰ کے وجود پر کوئی اور دلیل ہو یا نہ ہو، بندے کا یہ جو انگوٹھا ہے نا، یہ انگوٹھا ہی رب تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی اور بھاری دلیل ہے۔ اب کیسے؟ کہنے لگا دیکھو ہم جانتے ہیں کہ اکثر جگہ پر جہاں بھی کوئی اہم ڈاکومنٹری ہوتی ہے، ہم کاغذات بنواتے ہیں تو وہاں دستخط بھی ہوتے ہیں اور انگوٹھا بھی لگتا ہے، دستخط بھی ہوتے ہیں اور انگوٹھا بھی لگتا ہے۔ اور آج پہلے تھا کہ لوگ دستخط کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور انگوٹھے کو کم، اس کی اہمیت سے واقف نہیں تھے، لیکن آج کل انگوٹھے کو زیادہ ترجیح ہے دستخط کی بجائے۔ آپ نے بیرون ملک جانا ہے نا، تو آپ جب اپنا ایئرپورٹ سے یہاں سے جائیں گے تب بھی، آگے جائیں گے جو انٹری ہوگی تب بھی وہ آپ کو ایئرپورٹ سے اس وقت تک نکلنے نہیں دیں گے جب تک آپ کے فنگر پرنٹ نہ لے لیں۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو انگوٹھے کے میں اندر یہ جو اللہ رب العزت نے یہ نشانات رکھے ہیں، مسامات رکھے ہیں، یہ فنگر پرنٹ کسی ایک بندے کے دوسرے بندے سے نہیں ملتے۔ کائنات کے اندر اب دیکھو کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہونے کے باوجود یہ فنگر پرنٹ یعنی انگوٹھے کے نشانات ایک بندے کے دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور یہ مختلف ہونا کیا اتفاقی حادثہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کاریگر کا کمال ہے جس کاریگر نے اس ذات کو بنایا ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر، آپ نمبر لگاتے جائیں کتنا نمبر ہے؟ نمبر 4 کہہ لیں۔ اب دیکھیں، ایک ادیب سے کسی نے پوچھا، ادیب عرب بندہ تھا اور عربی ادب کا بڑا ماہر تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ کس چیز سے تم نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی آپ نے اپنے رب کو کس چیز سے پہچانا؟ اب وہ ادیب جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ شہد کی مکھی سے میں نے اپنے رب کو پہچانا، جس کے ایک طرف شہد ہوتا ہے دوسری طرف زہر ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی سے میں نے اپنے رب کو پہچانا جس کے ایک طرف شہد ہوتا ہے اور دوسری طرف زہر ہوتا ہے۔ اور جو عربی کے الفاظ ہیں نا، وہ تو یہ وہ فی طرف کہتا ہے اپنا فقال بنحلۃ فی احد طرفیہا عسل وفی الطرف الآخر لسع۔ اب عسل کہتے ہیں شہد کو اور لسع کہتے ہیں زہر کو۔ اب دیکھو کہتا ہے کہ دیکھو مکھی سے میں رب تعالیٰ کو پہچانا، ایک چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے، اب اس کے ایک طرف شہد ہے جو نہایت میٹھا اور دوسری طرف زہر ہے جو انتہائی کڑوا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس رب کی کاریگری ہے جس رب نے اس کو بنایا ہے۔ اور دیکھو اس الفاظ استعمال کیے نا، عسل اور لسع، اصل میں الفاظ کون سے ہیں؟ عین سین لام، اور لسع کے اندر بھی الفاظ یہی ہیں، یہ الٹ ہو گئے ہیں۔ دیکھو لسع کے اندر لام سین عین ہے، وہی الفاظ ہیں، اس کو الٹ کر دیا گیا۔ شہد اور زہر کے اندر کا اثر بھی الٹ ہے، شہد بندے کا مطلوب ہوتا ہے اور زہر سے بندہ بھاگتا ہے۔ بارکیب ادیب سے کسی نے پوچھا کہ رب تعالیٰ کو تو نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا کہ میں نے شہد کی مکھی سے پہچانا کہ جس کے ایک طرف شہد اور دوسری طرف زہر ہوتا ہے۔ اور دیکھو مکھی کتنی کا دیوار میں، درمیان میں دیوار بھی کوئی نہیں ہے کہ بھئی اس طرف شہد رہے اس طرف زہر رہے، نہیں، درمیان میں جو ہے وہ کوئی دیوار بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود شہد زہر میں نہیں ملتا، زہر شہد میں نہیں ملتا۔ یہ کاریگری ہے اس کاریگر کی جس نے اس مکھی کو بنایا، جو اس مکھی کا خالق ہے۔ تو اس سے رب تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آئی۔ نمبر 5، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ دہریے آگے جو کہ رب تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی بہت عطا فرمائی تھی، اور قوت گویائی کا یہ حال تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر اس ستون کو اگر آپ یعنی اتنی قوت استدلال تھی آپ میں، ایسا علم تھا اور ایسا ملکہ تھا، اور اشارہ کیا کہ پلر ستون کی طرف فرمایا اگر اس کو سونے کا ثابت کرنا چاہے، حالانکہ یہ سونے کا نہیں ہے، آپ اپنے دلائل کی بنیاد پر اگلے بندے کو ثابت کروا دیں گے۔ ایسے بندے تھے۔
تو چونکہ آپ بہت بڑے عالم تھے تو آپ نے کئی مناظرے کیے، معتزلہ سے بھی کیے اور منکرین وجود باری تعالیٰ سے بھی کیے، داہریوں سے مناظرے کیے۔ داہریہ ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو قتل کریں، کہ چھوڑو ان سے، یہ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں، ہم سے مناظرے کرتے ہیں، ان سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو آئے سوال کرنے کے انداز میں کہ کوئی سوال کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو یہ تھوڑی سی بات جو ہے نا، اب اگر ہماری سوال کا جواب نہ دے سکیں تو ہم جو ہے آگے اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا کام دکھا دیں گے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان گئے، چونکہ ڈاکٹر اپنے مریض کو جانتا ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنے مریض کو جانتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا مریض ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ میرے مریض ہیں، تو اس لیے آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سوال کرنے سے پہلے ان پر سوال چڑھ دیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، مخالف کا کام ہوتا ہے آ کر سوال کرنا، اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا۔ میں بارہ ہی بات سمجھایا کرتا ہوں، جو مخالف ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، لیکن اس کے شبہات مضبوط ہوتے ہیں۔ بسا اوقات شبہات اور سوالات کے مضبوط ہونے کی وجہ سے بندہ اس کے عقیدے کو مضبوط سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ بات غلط ہے۔ اور باطل کا عقیدہ اتنا گندا ہوتا ہے تو عام طور پر اپنے عقیدے کو ذکر بھی نہیں کرتا اور اس پہ دلیل بھی ذکر نہیں کرتا، بلکہ الٹا مخالف پر سوال کر دیتا ہے۔ تو باہر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حق ہونے کے باوجود اب وہ آئے تو ارادہ بھی معلوم ہو گیا کہ کس لیے آئے ہیں، تو فوراً ان سے سوال کیا، یعنی چاہا کہ کس طریقے سے بیچارے ہدایت پہ آ جائے۔ بسا اوقات بندہ جو ہے وہ کسی خاص وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی جھوٹے عقیدے پہ اڑا ہوا ہوتا ہے، اور بس اوقات بندہ جو ہے بولا بالا ہوتا ہے کسی کے کہنے کے سے، اور جو ہے نا وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جان لی، تو آپ نے فوراً سوال پوچھ لیا کہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو یہ کہے کہ میں نے دریا کے اندر سامان بھری ہوئی ایک کشتی دیکھی ہے، اور اس کشتی کا حال یہ ہے کہ جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ خود بخود ہی آتی ہے، ایک کنارے پہ خود بخود آئی، اور اس نے جب کنارے پہ آئی تو جو کنارے پہ سامان پڑا تھا وہ سارے کا سارا سامان خود بخود کشتی کے اوپر الٹ آیا اور کشتی سامان سے بھر گئی۔ اب وہ خود ہی کشتی بغیر ملا کے چلی اور دوسرے کنارے پہ جا کر اس کشتی نے خود بخود ہی، یا وہ سامان خود بخود ہی جو ہے بغیر کسی کے اٹھانے سے خود بخود ساحل پر جا پڑا دوسری کنارے پر۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کہے تو کیا آپ یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ بندہ کہے کہ بھائی ایک کشتی ہے جو کہ دریا سمندر کے ایک کنارے بغیر کسی ملاح کے چلائے خود بخود چلتی ہے، اور سامان خود بخود جو ہے وہ کشتی میں پڑ جاتا ہے، لد جاتا ہے، پھر یہی کشتی بغیر ملاح کے چلتی ہے اور دوسرے کنارے پر جب پہنچتی ہے سامان خود بخود وہاں سے کشتی سے دوسرے کنارے جا پڑتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ کوئی عقل مند بندہ تو اس کا اقرار نہیں کر سکتا اور اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ایک کشتی بغیر ملاح کے کیسے چلے گی اور سامان بغیر لادنے کے کیسے اس پر آئے گا؟ یقیناً ملاح ہونا چاہیے جو اس کو چلائے، یقیناً سامان کو لادنے اتارنے کے لیے بھی بندے ہوتے ہیں، جس طرح کہ بندرگاہوں پر اس سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو، تو آپ نے فرمایا اگر عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر تم خود کیسے یہ بات تسلیم کیے ہوئے ہو؟ یہ کائنات ساری کے ساری جو ہے بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی ہے اور بغیر کسی چلانے والے کے چل بھی رہی ہے۔ ایک کشتی بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے، بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن گئی یا کیسے چل رہی؟ اب جب آپ نے یہ بات ان کو سمجھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ آئے کس لیے تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن گئے ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کر۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے رب تعالیٰ کے وجود پر دلیل پوچھی کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے عظیم فقہاء میں سے ہیں، بلکہ امت مسلمہ کی عظیم فقہاء میں سے ہیں۔ آپ بھی اس لال کے بادشاہ تھے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ رب تعالیٰ کے وجود پر آپ کے پاس کیا دلیل، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمانے لگے اس کائنات کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں میں، حالانکہ انسان کا جسم 6 فٹ سے زیادہ عام طور پر نہیں ہوتا،
ہمارے ہاں تو پہلے تو معاملہ الگ، باہر کا کوئی انسان چھوٹا سا وجود ہے لیکن کروڑوں انسان ہونے کے باوجود سب کی شکلیں دوسروں سے مختلف ہیں اور سب کی زبانیں دوسروں سے مختلف ہیں، ایک دوسرے سے مختلف علاقوں کے اعتبار سے، اور لہجے مختلف ہیں اور چال ڈھال کا انداز مختلف ہے، بات کرنے والوں کی آوازیں مختلف ہیں۔ اب دیکھو ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کا چہرہ دوسرے چہرے سے ملتا ہو، کوئی ایسا بندہ ہے جس کی آواز دوسرے انسان سے ملتی ہو، کوئی ایسا بندہ ہے جس کی چال ڈال ایک ہی دوسرے سے ملتی ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا انسانوں کی مختلف شکلیں دیکھ کر، انسانوں کی مختلف آوازیں دیکھ کر، انسانوں کے مختلف لہجے دیکھ کر، اور انسانوں کی مختلف چال ڈال دیکھ کر، اور انسانوں کی مختلف سوچیں دیکھ کر کہ دیکھو یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ سب ایک کاریگر کی کاریگری ہے اور اس کے اندر اس کی کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ کاریگر رب تعالیٰ کی ذات ہے جس نے انسانیت کو بنایا ہے، اسی نے ہی لب و لہجے بنائے ہیں، اسی نے ہی شکلیں الگ بنائی ہیں، اسی نے ہی چال ڈال الگ بنائی ہے، اسی نے ہی جو ہے آوازیں مختلف بنائی ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ، ہمارا پنجاب ہے، پنجاب کے اندر حالانکہ ہم پنجابی بولتے ہیں، پنجابی لوگ پنجاب کے رہنے والے کیا بولتے ہیں؟ پنجابی، لیکن اس کے باوجود پنجابی جھانکی پنجابی اور ہے، ہماری پنجابی اور ہے، لاہور والوں کا پنجابی اور لہجہ اور ہے، ہمارا اور ہے، سیال کوٹ والوں کا لب و لہجہ اور ہے، حالانکہ پنجابی ہے، ہمارا اور ہے۔ تو دیکھو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ اس عالی ذات کاریگری اس کاریگر کی کاریگری ہے، اور یہی اس کے وجود پر واضح دلیل ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اس کے انکار کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی استدلال کے بادشاہ اور امت مسلمہ کے عظیم فقیہ گزرے ہیں، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ جی رب تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل اگر ہے تو فرمائیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زبردست جو ہے دلیل ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا اور اس کے وجود پر دلیل فرمایا۔ دیکھو یہ توت کا درخت ہے، توت جانتے ہو، میٹھی ہوتے ہیں، شہتوت جو ہم کھاتے ہیں، توت کا درخت۔ تو میں فرمایا توت کے پتوں کو دیکھو، سب کا رنگ، مزہ، خاصیت ایک ہے، لیکن اس کو مختلف لوگ کھاتے ہیں تو نتیجہ مختلف ہے، لوگ مختلف کھاتے تو نتیجہ مختلف ہے۔ فرمایا اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو نتیجہ ریشم ہے، اور فرمایا اس کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو نتیجہ شہد ہے، اور فرمایا کہ اس کو بکری کھاتی ہے تو نتیجہ مینگنی ہے، اور فرمایا کہ دیکھو اس کو تاتاری ہرن کھاتا ہے تو نتیجہ مشک ہے، وہ خوشبو جو خوشبوؤں میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور میں دیکھو یہ رب تعالیٰ کی کاریگری، اتفاقی حادثہ کہاں ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ چیز ایک ہے اور اس کو کھانے والی چیزیں مختلف ہیں لیکن نتیجہ مختلف ہے۔ حالانکہ شہتوت پتے ذائقے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، خاصیت کے اعتبار سے ایک ہیں لیکن نتیجہ مختلف نظر آ رہا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کے ذات پر واضح دلیل ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رب تعالیٰ کے وجود پر ایک بہترین دلیل ذکر فرمائی ہے۔ نمبر 9 ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا اب بیجا کیوں کھڑا؟ بیجا ہونا تنگ کریں، یہ بھی چلتا ہے۔ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو یہ کئی کتب کے اندر یہ حکایت موجود ہے۔ عرابی کا لفظ آیا، عرابی کہتے ہیں وہ جو عرب کے رہنے والے دیہاتوں کے اندر لوگ، عرابی جو جانوروں کو پالتے ہیں، جن کا پیشہ زراعت ہے، عرب۔ اس سے کسی نے پوچھا رب تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ اس نے بڑی زبردست دلیل دی ہے۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ مینگنی جب پڑی ہو تو یہ اونٹ کا پتہ دیتی ہے، اونٹ بھی مینگنی کرتا ہے،
تو اطلاع واسطے عرض ہے تسی کو بکری مینگنی کر دی اور میں اونٹنی مینگنی پڑی ہے. مینگنی جب پڑی ہو تو وہ اونٹ کا پتہ دیتی ہے اور گوبر گدھوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یعنی جہاں گوبر پڑا ہو تو بندہ کہنا ابھی تک ہوتا ہوئے گزریا. اور قدموں کے نشانات چلنے والے کی خبر دیتے ہیں. اگر راستہ ہے اور اس پر جو ہے نا وہ اپنا قدموں کے نشانات بنے ہوئے ہیں تو بندہ کہتا ہے یہاں سے کوئی بندہ گزر کے گیا ہے. کہنے کا قدموں کے نشانات یہ چلنے والے کی خبر دیتے ہیں. اور اسی طرح برجوں والا آسمان موجوں والا سمندر اور یہ کھلے ہوئے راستوں والی زمین کیا علیم قدیر ذات پر دلالت نہیں کرے گی؟ اب یہ دیہاتی کا استدلال ہے. وہ جو فزکس اور بیالوجی پڑھے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے ماہر سمجھتے اور رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. تو دیہاتی اچھا ہے بیچارہ. اس نے رب تعالیٰ کے وجود پر ایسی شاندار دلیل پیش کی ہے کہ بھئی یہاں لید پڑی ہے تو بھئی پتہ چلا کہ یہاں لید والی مخلوق گزری ہے. یہاں گوبر پڑا ہے تو جو مخلوق گوبر دیتی ہے وہ یہاں سے گزری ہے. بھئی دیکھو یہاں اگر قدموں کے نشانات ہیں تو یہ نشانات خبر دیتے ہیں اس بات کی کوئی انسان یہاں سے گزرا ہے. یہ انسان کے وجود پر دلیل ہے. جب یہ چیز ہے تو پھر اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین اور یہ سمندر اور اس کی ٹھاٹھی مارتی ہوئی موجیں یہ ساری کی ساری رب تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہیں اور اس سے رب تعالیٰ کا وجود سمجھ میں آتا ہے. تو دیکھو کیسے واضح عقلی دلائل ہیں جو لوگوں نے رب تعالیٰ کے وجود پر دیے ہیں. لیکن جس بندے کے مقدر میں ہدایت ہو تو وہ واقعی قبول کر لیتا ہے. جس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا. اب دیکھو ایک آدمی سے سوال کیا گیا کہ رب تعالیٰ کی ذات پر کوئی دلیل پیش کرو. اس نے دلیل پیش کی. کہنے کا دیکھو یہ انگلیاں ہیں یہ ہاتھوں کی بھی ہیں اور یہ پاؤں کی بھی ہیں. انگلیاں ہاتھوں کی بھی ہیں انگلیاں پاؤں کی بھی ہیں. لیکن دیکھو جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یہ بڑی ہیں جو پاؤں کی انگلیاں یہ چھوٹی ہیں. اگر اس کے الٹ ہوتا یعنی پاؤں کی انگلیاں بڑی ہوتی تو کوئی بندہ بھی صحیح طریقے سے چل نہ سکتا. تو یہ اتنی چھوٹی سی چیز جو ہے ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ یہ کسی کاریگر کی کاریگری ہے اور یہ کسی خالق کا واقعی تخلیقی شاہکار ہے. تو اس سے رب تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آتی ہے. باقی انسان کے اندر ایک ایک چیز ایسی ہے جو اس کے وجود پہ دلالت کرتی ہے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو ہے اس کی جگہ جگہ خبر دی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق افق میں کائنات کے مختلف حصوں میں دکھائیں گے. وفی انفسکم اور تمہاری جانوں میں بھی تمہاری ذات میں بھی. افلا تبصرون وہ اپنے کانوں اپنے دماغ میں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دماغ کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ساری کی ساری کائنات رب تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے. انسان کی اپنی ذات رب تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے. اس کا انکار کس انداز سے کرتے ہو؟ اب دیکھیں اس کو قرآن نے آیات اللہ کہا. اللہ کی قدرت کی نشانیاں جگہ جگہ اللہ پاک نے انسان کو مخاطب کرتے فرمایا. اللہ اپنی نعمتیں ذکر کیے اپنی تخلیقات کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہے ان فی ذالک لآیات ان فی ذالک لآیات ان فی ذالک لآیات. آج انہی آیات اور قدرت کی نشانیاں رب تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں. لیکن جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کی نشانیاں بتایا ہے آج انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر کوئی بندہ رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے اس کو اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے. حتیٰ کہ دیکھیں اس معاشرے میں بہت سارے وہ لوگ جو ڈارون کی سوچ رکھتے تھے اور بہت سارے وہ لوگ جو بگ بینگ پڑے ہوئے تھے. وہ لوگ ایسے ہیں بہت سارے جو اپنے نظریے سے توبہ کر چکے اور انہوں نے مزید تحقیقات کی تو رب تعالیٰ کے انکار سے اقرار کی طرف آئے ہیں اور رب تعالیٰ کے وجود پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اور وہ لوگ جن کے پیچھے لگے تھے ان کو کہا یہ جھوٹے ہیں ان کے پاس صرف مفروضے ہیں اور کوئی بھی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. کئی سائنسدانوں نے جو کہ ڈارون کے نظریے کے قائل تھے یا بگ بینگ نظریے کے قائل تھے بڑے بڑے بایولوجسٹ جو ہیں انہوں نے
حضرت باری تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا ہے، اور یہ اقرار کرنا محض حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ اقرار کرنا یہ ایک عین حکمت کے تحت ہے۔ اور حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، کئی ایسے سائنسدان جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن ڈارون کے نظریے سے توبہ کر چکے، لیکن جو ہے وہ بگ بینگ کے نظریے توبہ کر چکے، جو کہتے ہیں کہ یہ ایٹم تھا اور ایٹم سے سارے کا سارا حادثہ ہوا اور یہ وجود میں آ گیا اور ساری کی ساری کائنات اس سے بنی، ایٹم سے اور مادے سے۔ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات اس دین کی تائید کسی فاسق و فاجر گناہگار بندے سے بھی کروا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ڈارون کے نظریے سے توبہ کر کے، بگ بینگ کے نظریے سے توبہ کر کے، ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کے وجود پر کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور یہ خود ایک مستقل رب تعالیٰ کے وجود پر بڑی باری دلیل ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ابھی اپنی ذاتوں پہ غور کرو، اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو۔ اب اس پہ بچھو ہے، بھیڑ ہے، اس کے علاوہ اور وہ چیزیں جو کہ ڈنگ مارتی ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کے ڈنگ کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ اگر جو جہاں ڈنگ ہوتا ہے نا، وہاں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، وہ جب ڈنگ مارتے ہیں نا، ڈنگ والا جانور بچھو ہو، بھیڑ ہو یا کوئی اور، وہاں ڈنگ کے اوپر چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے اندر سے وہ زہر جو ہے وہ اپنے دشمن کے اندر گھسیٹ دیتا ہے۔ ڈنگ مارنے والے کا کارنامہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو ڈنگ مارنے والا نا جانور ہے، یہ رب تعالیٰ کی قدرت کا شاکار ہے اور رب تعالیٰ کے وجود کا شاکار ہے۔ دیکھیں جو ڈنگ مارنے والا جانور ہے، آپ کبھی اس پہ غور کریں، اس کی جو سونڈ ہوتی ہے، اس کا جو ڈنگ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے نا، جس میں زہر، جس کے ذریعے زہر اگلے بندے کے جو ہے وہ جسم کے اندر داخل کرتا ہے، وہ سوراخ سیدھا نہیں ہوتا بلکہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ اگر سیدھا ہو تو وہ ویسے ہی بند ہو جائے، اور اس کے اندر سے کوئی چیز نکلے نا، زہر نکلے نا، اس کی حد میں آپ کو سمجھاؤں، جس طرح سرنج نہیں ہوتی، سرنج دیکھیے، ٹیکا، ہاں جی، کبھی اس پہ غور کرنا، اس پہ سوراخ ہوتا ہے نا، لیکن سوراخ جو ہے نا سیدھا نہیں ہوتا اس طرح، بلکہ یوں ترچھا ہوتا ہے، تھوڑا سا پیچھے آ کر سوراخ ہوتا ہے، اس طرح ترچھا سا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ڈنگ والے جانور کی یہی کیفیت ہوتی ہے، آپ کبھی غور کریں۔ اب یہ کیا کوئی اتفاقی حادثہ ہے؟ نہ، بلکہ یہ اس کاریگر کی کاریگری ہے اور رب تعالیٰ کے وجود پر بڑی باری دلیل ہے۔ کاش کہ بندہ اس کو سمجھے۔ بعض موسم ایسے ہوتے ہیں کہ بعض علاقوں میں کہ خاص دیمک جو ہے نا وہ چیزوں کو چھوڑتی نہیں، دڑا دڑ لگ جاتی ہے، اور بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پورا سال یہ کارروائی پڑتی رہتی ہے۔ اب یہ دیمک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے، اور دیمک جو ہے حالانکہ اس کا وجود بہت محدود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے وجود سے کئی گنا بڑا گھر بناتی ہے۔ کہاں پہ؟ لکڑی کے اندر، لکڑی کے اندر اپنا گھر بناتی ہے اور لکڑی کو تراشتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیمک کے اندر جو ہے وہ ایسے آرے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو اس لکڑی کو چیرتے ہیں اور اس لکڑی کے ذرات بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اور وہ اس کو کھا جاتی ہے، سختی کے اعتبار سے، ہضم نہ ہونے کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں پتھر کے بعد سب سے زیادہ سخت چیز اگر ہے تو لکڑی ہے۔ بندہ بس اوقات جس بندے کا پیٹ بہت خراب ہو، موشن لگے ہوں، ٹھیک نہ ہوتے، بندہ کہتا ہے تو لکڑیاں کھانا، یعنی جو ہضم نہیں ہوتی، تو ہضم کرنے میں لکڑی جو ہے پتھر کے بعد سب سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن یہ دیمک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا میدا ایسا بنایا ہے کہ یہ لکڑی کو کھاتی ہے اور بہت جلدی ہضم کر لیتی ہے، اور یہ ساری کی ساری کوئی اتفاقی کارروائی نہیں ہے، بلکہ اس کاریگر کی کاریگری ہے جس نے اس نظام کے اندر اس کو ایک رکھا ہے مخلوق۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بسا اوقات بڑی بڑی لکڑیوں کو جو کھا جاتی ہے، بڑے بڑے لکڑیوں کے انبار کو چاٹ جاتی ہے، حالانکہ دیکھو اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ کی ایک چھوٹی سی، جی، مرغی کا انڈا، مرغی کا انڈا خدا تعالیٰ کی کاریگری کا عظیم شاہکار ہے۔ مرغی کے انڈے کے اندر 7 ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ اگر ان 7 خصوصیات میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، یعنی ایک بھی نہ پائی جائے، تو انڈا انڈا نہ رہے۔
انڈا اگر باقی ہے تو 7 خصوصیات کے ساتھ باقی ہے۔ نمبر 1، اس کے اوپر، انڈے کے اوپر جو ہے چونے کا خول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چونے کا خول ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس خول کے اندر مسامات ہوتے ہیں، ایسے مسامات جو ہوا کی کراسنگ میں مددگار ہوتے ہیں۔ اندر انڈے کے اندر جو چیز موجود ہے نا، وہ ہوا کی اس کو ضرورت ہے، اور اس خول کے اندر ایسے مسامات ہے جو کہ ہوا اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، یعنی گزرنے کا راستہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، پتلی جھلی۔ انڈے کو بھی آپ نے کھول کے دیکھا، سردی میں تو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں نا جی، بار بار کھاتے ہیں یہ وہ۔ اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس سے چاروں طرف سے انڈے کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نمبر 5 اور 4 کہ زردی اور سفیدی یہ انڈے کے اندر ہوتی ہے، جو خول کے اندر بچے کی غذا ہے۔ بچے کی کیا ہے؟ انڈے بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، کیا کھاتا ہے؟ یہ اپنا زردی اور سفیدی بچہ یہ کھا رہا ہوتا ہے جو انڈے کے اندر موجود ہے۔ نمبر 6، بچے کا جرثومہ۔ بچے کا جرثومہ یعنی وہ اپنا نر مادہ کے اختلاط سے جو جرثومہ پیدا ہوا ہے بنیادی طور پر، اب یہ چھٹی چیز ہے جو انڈے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ نمبر 7، تار ہوتی ہے جو جرثیمے کو اپنا صحیح رخ پر باقی رہنے دیتی ہے، یا صحیح رخ پر باقی رکھتی ہے۔ اب یہ 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں کے مجموعہ سے انڈا برقرار ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی اگر جو ہے وہ نہ رہے تو انڈے کا نظام ترم برم جاتا ہے، کبھی اسے بچہ نہیں نکل سکتا۔ تو یہ کیا کوئی حادثہ اور اتفاق ہے؟ نہ، بلکہ یہ اس کاریگر کی کاریگری ہے جس کاریگر نے اس انڈے کو بنایا، اس کی ماں کو بنایا، اور اس انڈے کے اندر پیدا ہونے والے بچے کا بھی خالق ہے۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ بلکہ رب تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک خاص ڈسپلن کے تحت جو ہے مخلوق کے اندر ایک پلاننگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا معاملات ہیں۔ باہر کے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انڈے کو قرآن کریم میں بطور دلیل کا ذکر فرمایا، فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں جو کہ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ اب دیکھو، اللہ پاک نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، انڈے سے زندہ بچہ نکلتا ہے۔ انڈا کیا ہے؟ دیکھ رہے ہو کہ بے جان چیز تھی نا، لیکن اسے جاندار بچہ پیدا ہو گیا۔ اب دیکھو، مخرج المیت من الحی، اللہ تبارک تعالیٰ نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے۔ وہ کیا ہے بھئی؟ مرغی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں، اب اس سے مردہ نکلا کیا؟ انڈا۔ کیا نکلا؟ تو دیکھو یہ رب تعالیٰ کی قدرت کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنی نشانیوں میں جو ہے وہ ایک نشانی قرار دیا ہے، لیکن یہ لوگ ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود جو ہے اگر اپنی آنکھیں بند کر کے ہٹ درمی سے کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انسان کا دماغ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ اپنے آپ میں غور کر لو، تمہیں رب تعالیٰ کی ذات سب میں آ جائے گی۔ انسان کا دماغ ہے، انسان کا دماغ ہے، بیک وقت اس کا رابطہ کتنے لوگوں سے ہوتا ہے؟ بیک وقت یہ ایک بہت بڑا ایکسچینج ہے۔ اس طرح کے ٹیلی فون کے ذریعے بندے کا رابطہ ہوتا ہے نا جی، اپنے بھائی سے بھی، بہنوں سے بھی، والد سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، محلے والوں سے، علاقے والوں سے، اپنے کمپنی والوں سے، اپنے دفتر والوں سے، اپنے میل والوں سے، سب سے رابطہ ہوتا ہے۔ یہ دماغ جو ہے، دماغ بیک وقت سب سے رابطہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، بیک وقت رابطہ رکھے ہوئے ہزاروں انسانوں سے رابطہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس سے کیا رابطہ کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ یعنی اب فیکٹری میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، فون آیا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، رشتہ داروں کے ساتھ کون کیا معاملہ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، ہاں جی، اور بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، سب۔ اب یہ انسان کا دماغ جو ہے، یہ جب اتنی زیادہ اب اس کے اندر چیزیں محفوظ ہوتی رہتی ہیں کہ ایک دماغ کے اندر اتنی چیزیں محفوظ ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مشینری ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ جو اتنی زیادہ معلومات کو اکٹھا کر سکے۔ اور انسان ایسا ہے کہ بس اوقات چیزوں کو یاد کرنے سے گھبراتا ہے کہ ہائے میرا دماغ نہ کہتے ختم ہو جائے،
حالانکہ انسان بہت کم اپنا تھوڑا سا دماغ استعمال کرتا ہے، اگر اپنے دماغ کو جتنا استعمال کرے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ جو ہے اس کے دماغ جو ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ چیزوں کو یہ محفوظ کرتا ہے۔ اور یہ دماغ میں کوئی اتفاقی کارروائی تو نہیں ہے، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی کاریگری ہے اور رب تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے جو رب تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ اسی طرح دل ہے، دل انسان کے دل کے اندر فی انفسکم افلا تبصرون، دیکھو یہ دل ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دل کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ صحیح ہے تو سارا ہی جسم صحیح ہے، وہ خراب ہو سارا خراب ہے۔ اب دیکھو یہ جملہ اس کی کئی تشریحات ہیں۔ یہ دل جو ہے نا، اب یہ جدید سائنس جو ہے نا وہ تو بیچاری لگی ہوئی ہے تحقیق میں دل کا کیا کمال ہے اور دل کا کیا کارنامہ ہے۔ حضور نے فرما دیا بھائی سارے کا سارا انسانی وجود جو ہے وہ اسباب کے درجے میں اس دل کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ دل و دماغ جو ہے انسان کو جو ہے وہ آگے کسی بھی کسی کام کے کرنے میں، کسی بات کا فیصلہ کرنے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ اب اس میں دماغ کے اندر جو ہے اگر ہم دیکھیں اس کا جو قد ہے 4 انچ لمبا 2.5 انچ چوڑا ہوتا ہے، اس کا وزن 8 اونس سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن انسانی جسم کا چھوٹا سا پمپ جیسا پمپ ہے دل جو ہے کہ خون کو پمپ کرتے ہیں نا، ہاں جی۔ اب دیکھو یہ چھوٹا سا پمپ ہے، رات دن مسلسل چلتا ہے، اس کی حرکت دن میں تقریباً کم و بیش 1 لاکھ مرتبہ ہوتی ہے اور وہ ہر 13 سیکنڈ میں تقریباً 1 گیلن خون سارے جسم میں بھیجتا ہے۔ 13 سیکنڈ میں کتنا خون بھیجتا ہے؟ 1 گیلن۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنسدان کہتے ہیں، تمہاری باتیں ہیں نا، یہ اتفاق ہے تو غور تو کرو بھائی۔ یہ 13 سیکنڈ کے اندر تقریباً 1 گیلن خون سارے جسم میں بہتا ہے۔ 1 سال میں دل جتنا خون پمپ کرتا ہے، آپ کہیں کہ اللہ بھلا کرے اس کے لیے کوئی اور چیز ہو نا، اگر اتنے خون کو یا اتنی چیز کو مقدار کو مثلا اتنا تیل ہو، اگر اس کو کسی جگہ پہ منتقل کرنا ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی ٹرین جو ہے وہ چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے تقریباً تیل کے اللہ آپ کا بڑا کرے 65 بڑے بڑے گیلن جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہوں، تیل کے ڈبے اور اپنا ٹرین جو ہے اس کے لیے جتنا وہ خون انسان کا دل 1 سال میں پمپ کر کے آگے سپلائی کرتا ہے، اس کے لیے ایک ٹرین چاہیے بڑی جو کہ 65 بڑے بڑے تیل کے ویگن لیے ہوئے ہو۔ کیا لیے ہوئے ہو؟ گیلن نہیں، ویگن نہیں بھری ہوتی یا وہ تیل ٹینک ہوتا، وہ 65 ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک چھوٹا سا دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ رب تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ کاش کہ بندہ اس کو سمجھے۔ وقت ہو رہا ہے، میں ذرا بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میں تو بڑی تیاری کر کے بیٹھا تھا، ابھی تو میں نے تمہید باندھی تھی، ہاں جی۔ تو اس کو سمجھیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب تعالیٰ کے وجود، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود پر کئی اعتبار سے دلائل کو ذکر فرمایا ہے، کئی اعتبار سے۔ تقریباً 4 بڑے ایسے دلائل ہیں جو قرآن کریم میں رب تعالیٰ کے وجود پر جو ہے وہ ہم بطور دلیل کے تسلیم کر سکتے ہیں اور دوسروں کو پیش کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 دلیل خلق۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے۔ اب یہ دلیل خلق ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ساری کائنات کا وہ خالق ہو، یہ صرف رب تعالیٰ کا دعویٰ ہے، رب تعالیٰ کا۔ جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہے نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، کہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ان دونوں کے درمیان 6 دنوں کے اندر۔ اب یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل خلق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خالق کل شیء، اللہ پاک نے ہر چیز کو پیدا کیا، وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا۔ یعنی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس کے اندر اس کا جسم کتنا ہونا چاہیے، اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور اس کا کارنامہ، اس کی زندگی کیا ہو، اور اس کے وجود میں آنے کے کیا اسباب ہیں، اور اس کے فنا کے کیا اسباب ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات نے
پیدا بھی کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کے علم میں ہیں، تقدیر علم الہی کا نام ہے، تو لہذا یہ خود رب تعالیٰ کے وجود پر بڑی دلیل ہے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، اور ہر چیز کے اندر حسن رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اس کی خوبیاں رکھی ہیں، خواص رکھے ہیں۔ اب دیکھو یہ جانور ہیں، آج جانوروں کے تحقیقات پر مستقل چینل بنے ہوئے ہیں، تو ایک ایک جانور کے متعلق بتایا جاتا ہے بھی یار یہ جانور فلاں جگہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی نسل یوں چلتی ہے، اس جانور کی یہ خصوصیات ہے، یہ اس کی خوراک ہے، اتنی دیر یہ زندہ رہتا ہے، ہاں جی، وہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کا خالق ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں، اللہ فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ تبارک فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بنایا، ہاں جی، طبقوں میں، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تو دیکھتا ہے، ہاں جی، فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی پیدائش میں کوئی فرق، کوئی نقص، کوئی عیب؟ فرمایا فارج البصر، پھر غور کر کے دیکھ لے، حال تری من فطور، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے اور یہ اپنا 7 آسمان بنائے، فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر بھی بار بار دیکھتی نظر دوڑا کر آخر کار تو اپنی نظر کو تھکا ماندہ، ہاں جی، عاجز پا کر جو ہے واپس جو ہے وہ لوٹے گا، ينقلب الیک البصر، لوٹے گی تیری طرف آنکھ، ہاں جی، خائب و خاسر ہو کر، تھکی ماندی ہو کر۔ مطلب یہ ہے کائنات کے نظام میں، آسمان و زمین کے نظام میں جتنا غور کر لو، غور کرنے کے بعد بھی تم بار بار دیکھ لو، گھور کے دیکھ لو، چشموں کے ساتھ دیکھ لو، چشمے اتار کے دیکھ لو، بار بار دیکھو گے تو تمہیں کوئی بھی عیب اور نقص رب تعالیٰ کی تخلیق میں نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ رب تعالیٰ کا دعویٰ ہے، خالق بھی اللہ ہے اور دعویٰ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں، اگر رب تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہے تم نقص نکال کے دکھا دو۔ اللہ پاک نے فرمایا بار بار غور کرو، سائنسدان ہر وقت غور کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، دوربینوں سے، خوردبینوں سے یا اور کسی بین سے، جس سے بھی وہ غور کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں۔ آج تک کسی سائنسدان نے کہا ہے آسمان و زمین کی پیدا کرنے میں یہ نقص ہے؟ اللہ پاک نے منکرین کو چیلنج کیا ہے کہ بھئی دیکھو رب تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے، رب تعالیٰ کی تخلیق عظیم ہے اور اس کے اندر حسن ایسا ہے کہ کسی قسم کا نقص تمہیں نہیں ملے گا۔ فرمایا فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کہ انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر اس کو رکھا ہے، اور اللہ پاک نے کیسا بنایا، کیسے اس کو مزین کیا، ما لها من فروج، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے۔ اب آسمان کے اندر کوئی دراڑ ثابت کر دو، اتنی ترقی ہو گئی ہے، اللہ پر فرمایا آسمانوں کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی دراڑ دکھا کے دکھا دو۔ رب تعالیٰ نے اپنے خلق، اپنی تخلیق کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ سارے کے سارے منکرین خدا کو یہ چیلنج ہے، ایک چیز جاندار ایسی دکھا دے جو کہ پانی سے پیدا نہ ہوئی ہو۔ یہ رب تعالیٰ کا اعلان ہے، رب تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ اگر رب کے وجود کا انکار کرتے ہو تو پھر ایک چیز جاندار دنیا کے اندر دکھا دو جو پانی سے پیدا نہ ہوئی ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا جتنی چیزیں ہیں جاندار ہم نے پانی سے پیدا کی ہے۔ آج کی سائنس اور اس پہ ترقی کرنے والے اور منکرین اور ملحدین جو اس راستے پر نکلے کہ ہم نے رب کا انکار کرنا ہے، رب کا انکار کرنا ہے تو اسی دلیل سے کرو نا، لا دلیل اس بات پر کہ ایک یہ جاندار چیز ہے اور یہ پانی سے پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ یہ دلیل خلق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو اور دیکھو مخلوق سے خالق سمجھ میں آیا ہے تو یہ رب تعالیٰ کا وجود ہے اور یہی اس پہ دلیل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبل، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھے جس وقت کی کوئی چیز بھی اس سے پہلے موجود نہ تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے وجود پر جو دلیل دی ہے، دوسرا جو دلیل کا انداز اختیار فرما اسے ہم کہتے ہیں تصرف عالم، جہان کے اندر تصرف ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں، اور یہ تصرف رب تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ تصرف کو ہم مانتے ہیں، جو منکرین خدا ہے ہم انہیں کہتے ہیں بھائی دیکھو تم کائنات کے تصور کو مانتے ہو،
اللہ تعالیٰ نے اس تصرف کا تذکرہ کیا ہے، تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، اس چیزوں کے ساتھ جن میں لوگوں کا نفع ہے، وما انزل اللہ من السماء ماء، اور وہ جو اللہ پاک نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، بنجر زمین کو زندہ کیا اس کے اپنا بنجر ہونے کے بعد، اور بث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیا اس میں ہر قسم کے چوپائے، وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر، اور بادلوں کے مسخر ہونے میں، انتابے ہونے میں، اللہ پاک جس طرف ہانکتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، اس میں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تم سب مانتے ہو کہ بھائی ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، رات اور دن مختلف ہوتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ سب حرکت گناہ ہیں، اور سب یہ اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، اور اس کو کام میں لگایا کہ ذات نے، جس کو رب تعالیٰ کہتے ہیں۔ اب یا تو تم انکار کر دو بھی رات اور دن مختلف نہیں ہوتے، بھائی ہوائیں نہیں چلتی، بھائی ہوائیں بادلوں کو لے کر اڑتی نہیں ہیں، اور پھر وہ بادل بارش نہیں برساتے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت بس اوقات بادل آتے ہیں، بارش نہیں برستی، اللہ پاک کی حکمت ہے، بس اوقات وہی بادل آتے ہیں اور بارش برس جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا بادل کئی دن سے آ رہے تھے، ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ 2 دن سے ماشاءاللہ خوب جل تھل ہو رہی ہے، یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، رب تعالیٰ اس سارے کے سارے نظام کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، تصرف کے ہم قائل ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرکت میں ہیں، لیکن اس حرکت کے لیے محرک ذات ہونی چاہیے، اور محرک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یا تم حرکت کا انکار کر دو، یا پھر اس محرک کو مانو جو اس کو حرکت دے رہا ہے، جس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو یہ تصرف عالم رب تعالیٰ کے وجود پر بڑی بھاری دلیل ہے، اور اس دلیل کا جواب ان کے بس میں نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس دلیل کا جواب دیں، یا تو حرکت کا انکار کر دیں، یا پھر حرکت کے پیچھے محرک کو تسلیم کر لیں۔ عالم کی تربیت خدا تعالیٰ کے مربی ہونے کی دلیل ہے۔ سارے کا سارا جہان یہ رب تعالیٰ کی تخلیق ہے، ہم کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی یہ بات کی ہے، رب اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے۔ جب اس ساری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کے خالق بھی اللہ ہیں، اور ساری کائنات کے رب اور مربی بھی اللہ ہیں، تربیت کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات جو کسی شے کو درجہ بدرجہ اس کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اور ضروریات کو پورا کرتے ہوئے حد کمال تک پہنچا دے، اسے تربیت کہتے ہیں۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ ہر شے کو درجہ بدرجہ اس کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے حد کمال تک پہنچا دے۔ اب یہ دیکھیں، ہم تو فصل کے اندر دانہ پھینک کے آ جاتے ہیں، اس دانے سے آگے ننھی سی کومپل نکلتی ہے، یہ رب تعالیٰ کا کمال ہے۔ ہاں جی، اب پھر وہ کومپل آگے اپنا وجود تھوڑا سا بڑا کرتی ہے، پھر مضبوط کرتی ہے، پھر آگے بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بڑا درخت بن جاتا ہے۔ یہ تربیت ہے، جس چیز کی ضرورت اللہ پاک دیتے ہیں، ہوا اللہ مہیا کرتے ہیں، پانی اللہ مہیا کرتے ہیں، روشنی اللہ مہیا کرتے ہیں، اللہ پاک نے سورج رکھا ہے، اور یہ پھل لگتے ہیں، اور پھلوں کا پکنا، مٹھاس کا آنا، یہ چاند کے نظام کی وجہ سے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے۔ کوئی بندہ اس کا انکار کر کے دکھائے؟ سائنسدان آج کہتے ہیں یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ جب ایسے ہی ہو رہا ہے، سوال کر کون رہا ہے؟ وہ کرنے والی ذات ہی اللہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی مربی اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، خواہ وہ عالم ارواح ہو، خواہ وہ عالم دنیا ہو، خواہ وہ عالم برزخ ہو، خواہ وہ عالم آخرت ہو، خواہ جو ہے عالموں کے اندر ہر مخلوق کا جہان اپنا ہے، اس کے رہنے سہنے کا طریقہ اپنا ہے، اس کی خوراک اپنی ہے، اس کا صفات اور خاصیات اپنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق تمام ضروریات مہیا کی ہیں، درجہ بدرجہ اس کی اس طرح تربیت کی ہے، ہر چیز اپنے حد کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ رب ہے۔ یا تو تم ان چیزوں کا انکار کر دو اور درجہ بدرجہ ان چیزوں کے آگے بڑھنے کا انکار کر دو، یا پھر مان لو کہ اگر یہ چیزیں درجہ بدرجہ حد کمال کو پہنچ رہی ہیں تو اس کو حد کمال کو پہنچانے والی ذات موجود ہے، اور اس ذات کا نام رب تعالیٰ ہے۔
بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تیسرا انداز ہوا عالم، یعنی تیسرا قرآن کریم کا انداز کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کو اللہ پاک نے خود جو ہے ثابت فرمایا کہ عالم کی تربیت خدا تعالیٰ کے مربی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ پاک سارے کے سارے عالم کی تربیت فرما رہے ہیں۔ نمبر 4، بات ختم ہو رہی ہے ان قریب۔ نمبر 4، کائنات کے اندر یہ ساری کائنات ہم کہتے ہیں اللہ نے بنائی ہے، رب تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے اور اس کائنات کو چلا بھی رہے ہیں، اور حسن نظم سے چلا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کائنات کے چلنے میں حسن ہے، حسن نظم کے اندر حسن ہے۔ اللہ پاک نے اس حسن کو ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ فرمایا دیکھو سورج کا نظام بھی ہے، چاند کا نظام بھی ہے۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج جو ہے چاند کے نظام میں گڑبڑ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ ہی جو ہے رات جو ہے وہ دن سے آگے وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور فرمایا یہ دیکھو دونوں چیزیں، سورج اور چاند کا نظام، رات اور دن کا نظام، فرمایا یہ حسن نظم ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور پہ چل رہا ہے۔ دن کا ایک نظام ہے، رات کا ایک نظام ہے، سورج کا ایک نظام ہے، چاند کا ایک نظام ہے، کوئی دوسرے کے نظام کے اندر جائے گڑبڑ نہیں کرتا۔ یہ سب نظام حسن خوبی سے چل رہا ہے۔ سورج اپنے نظام کے تحت آتا ہے، اپنے نظام کے تحت جاتا ہے، چاند اپنے نظام کے تحت نکلتا ہے، اپنے نظام کے تحت جاتا ہے۔ اس کا بڑھنا اور گھٹنا جو یہ سارے کا سارا ایک ڈسپلن حسن کے تحت ہے، اور یہ حسن، اس کے اندر حسن نظم جو پیدا ہوا یہ ناظم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حسن نظم ناظم کے بغیر ممکن ہے نہیں ہے۔ بھائی دیکھو چھوٹا سا ادارہ، چھوٹی سی مل، چھوٹی سی فیکٹری، چھوٹا سا گھر، جو چند افراد اس میں رہتے ہوں وہ ناظم کے بغیر نہیں چل سکتے، کوئی نہ کوئی اس نظام کو چلانے والا ہوتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی نظام کو چلانے والا نہ ہو گھر کا نظام چلے نہیں۔ مل اور فیکٹری ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ناظم ہے جو اس کے ڈسپلن کو سارے کو چلا رہا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھو یہ بظاہر دنیا میں اسباب ہیں ایسے، تو دیکھو مدرسے ہیں چلتے ہیں، ان کے ناظمین ہوتے ہیں اور اس کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ناظم نہ ہو تو نظم چلتا ہے نہیں۔ تو دیکھ پوری کائنات کا نظم چل رہا ہے اور حسن خوبی سے چل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے ناظم پر کہ واقعی اس کا ناظم موجود ہے، اور وہ ناظم وہی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، ان تمام اشیاء کا خالق ہے۔ اس نے ان چیزوں کو بنایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، حسن خوبی سے چلایا اس نے۔ یہ رب تعالیٰ کے وجود پر بڑی بھاری اور بڑی وزنی دلیل ہے۔ کاش کہ لوگ اس دلیل پر غور کرنے والے بن جائیں۔ میں کافی باتیں کر چکا ہوں، کچھ سوالات ہیں جو کہ منکرین خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات 3 سوال ہیں، میں جواب عرض کرتا ہوں۔ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں تو مجھے اور کچھ سوال ملا نہیں، ملتا تو شاید میں اس کا بھی جواب دیتا۔ 3 سوال ایسے ہیں جو عام طور پر ان کی طرف سے ذکر کیے گئے ہیں، منکرین خدا کی طرف سے، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو خدا موجود ہے، اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے شروع بیان میں کہا تھا نا اس پہ بات کروں گا۔ تم کہتے ہو خدا موجود ہے، اگر خدا موجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں کہ ہم ان کے وجود کو مانتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ یا تو تم ان کا انکار کر دو تو پھر تو ہم آپ سے اور طریقے سے بات کرتے ہیں۔ کائنات میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے وجود کے منکر نہیں ہیں بلکہ اس کے وجود کو مانتے ہو۔ تو پھر رب تعالیٰ کے نظر نہیں آتے اس کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے لطیف خبیر، یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، لہذا وہ ان حواس، ظاہری حواس ہے، ہاں جی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتے۔ اس دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے ان آنکھوں میں طاقت نہیں رکھی کہ دنیا کے اندر رب تعالیٰ کی ذات کو اس طرح دیکھ سکیں، بلکہ بہت سارے جواہری لطیفہ بھی ایسے ہیں جو اپنی لطافت کے سبب سے آنکھ سے نظر نہیں آتے، جیسا کہ ہوا ہے۔ اب ہوا ہے، ہم کہتے ہیں بھی باقی یہ موجود ہے اور اس کا اپنا ایک وجود ہے، لیکن اپنی لطافت کے باعث یہ نظر نہیں آ رہی۔ جو منکرین خدا ہیں
ان کو چاہیے ہوا کے وجود کا انکار کر دیں کہ ہوا کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر اس کا وجود مانتے ہو تو رب تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفت بھی لطیف ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی طرح اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ نظر نہیں آتی منکرین خدا کو، لیکن اس کے باوجود اس کا وجود مانتے ہیں۔ جس طرح کہ علم ہے، ان کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم بڑی ترقی یافتہ کو پڑھی لکھی ہے، یہ علم نظر آتا ہے؟ علم کے وجود کو نہ صرف یوں تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کا دعویٰ کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ، علم نظر نہیں آتا، وجود کیسے مانتے ہیں؟ انکار کر دو۔ اسی طرح محبت ہے، جتنی عاشقی مشوقی وہاں چلتی ہے مغربی ممالک کے اندر اتنی کہیں بھی نہیں چلتی۔ یہ محبت جو ہے اس کے وجود کو وہ بھی مانتے ہیں۔ گرل فرینڈ ہر ایک نے بنائی ہوئی شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح کیا کرنا، بس گرل فرینڈ ہے بس ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹی محبتیں پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ تو یہ محبت جس کے تم مدعی دعوے دار ہو، لیکن یہ محبت تمہیں نظر نہیں آتی، تمہیں چاہیے اس محبت کے وجود کا انکار کر دو، لیکن اس کے باوجود کہ تمہیں نظر نہیں آ رہی اس کے وجود کا انکار نہیں کر رہے۔ اچھا، نفرت، آپس کے اندر اتنی نفرت ہے ان کی، آپس کے اندر کفار کی، آپس میں سب جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہیں، لیکن ہمارے خلاف سارے اکٹھے ہیں۔ تو نفرت جو ہے اسلام کے متعلق رب تعالیٰ کی ذات سے نفرت بڑی کرتے ہیں، لیکن یہ نفرت نظر تو نہیں آتی ان کو چاہیے کہ نفرت کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں، حالانکہ نظر نہیں آ رہی تو نفرت کے وجود کا انکار کر دے۔ دشمنی، عداوت نظر نہیں آتی لیکن وجود کو مانتے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو اب انکار کیوں کرتے ہیں کہ جی رب تعالیٰ کی ذات ہماری عقل نہیں مانتی کہ موجود ہے۔ وہ جیڑی عقل دی بنا پہ آپ فیصلہ کر رہے ہو، جس عقل کو بنیاد بنا کر آپ فیصلہ کر رہے ہو کہ رب تعالیٰ موجود نہیں ہے، وہ عقل تمہیں نظر آتی ہے؟ وہ عقل تمہیں نظر نہیں آتی؟ عقل کے اندھو، جب تمہیں عقل نظر نہیں آتی پھر بھی اس کے وجود کو مانتے ہو، تو پھر رب تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی، اس کے وجود کیوں نہیں مانتے؟ روح ہے، سائنس بھی کہتی ہے آج کہ بھائی انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ روح اس کے وجود کو تم مانتے ہو، لیکن اس کو کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ آج تک سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اپنے عروج پر جا رہی ہے، لیکن ترقی کے باوجود آج تک کوئی سائنسدان ایسا نہیں کھڑا ہوا جس نے کہا ہو کہ میں روح کی حقیقت کو جان گیا ہوں یا میں روح کو دیکھا ہے۔ جب وہ روح کی حقیقت کو نہیں جان سکا اور روح کو اس نے نہیں دیکھا پھر بھی اس کے وجود پر ایمان ہے، تو رب تعالیٰ کے وجود پر ایمان کے لیے کون سی چیز مانے ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اس سوال کا جواب دیا۔ لوگوں نے پوچھا روح کیا چیز ہے، یسألونک عن الروح، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب فرمایا قل ہی من امر ربی، ان کو کہہ دو کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب قرآن نے اس کے بارے میں اتنی بات ارشاد فرمائی، رب تعالیٰ نے سائنس اتنی ترقی کر کے اس سے آگے بڑھ کے دکھائے، کیا ہے اس سے آگے بڑھ کے دکھائے، روح کے وجود کو مانتے ہو لیکن اس کے باوجود جو ہے نظر نہیں آتی، تو رب تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی، پھر کیا ہوا؟ اچھا توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، یہ جو ہے نا اکثر چونکہ بیرون ملک میں بدکاری بہت ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، میں حقائق کو بیان کر رہا ہوں، بیرون ملک میں بدکاری بہت ہے، اکثر کمیونسٹ داریہ جو ہے نا یہ زنا کی پیداوار ہے، تو باپ کو تو نہیں جانتے لیکن ماں کو ماننا مجبوری ہے۔ تو جو کرنا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، باپ کا تو ان کو پتہ نہیں لیکن ماں کو ماننا، اس لیے مدر ڈے تو مناتے ہیں، فادر ڈے نہیں مناتے، مدر ڈے مناتے ہیں، فادر ڈے نہیں مناتے، اکثر کو اپنے فادر کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے۔ دیکھو توجہ کرنا، بات سمجھانے لگا ہوں کہ ماں کے وجود کو سب مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری ماں ہے، ان کی مجبوری ہے کسی نہ کسی کو اپنی ماں شو کریں۔ کیوں؟ بندہ پیدا ہوتا اگتا نہیں ہے، بندہ پیدا ہوتا ہے اگتا نہیں۔ کائنات کے اندر کوئی ایک داریہ اکٹھا ہو جائے، ایک داریہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے خود اپنی ماں سے اپنے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں کراس ہو رہا تھا، آپ نے خود اس عورت سے اپنے آپ کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا پھر بھی اس کو ماں مان رہے، اپنے آپ کو اس عورت سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو اپنی ماں مان رہے ہو۔ تو پھر جس طرح ماں کو ماننا تمہاری مجبوری ہے کہ ماں کے بغیر بندہ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ کو ماننا ہماری مجبوری ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اگر رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ بھائی ماں کو نہیں دیکھا تم نے، ہاں جی لوگ کہتے ہیں یہ تمہاری ماں ہے، ہاں جی چاچے نے کہا، تائے نے کہا، پھوپھی نے کہا، رشتہ داروں نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، بچے نے مان لیا یہ میری ماں ہے۔ ماں نے، بچے نے خود تو نہیں اس چیز کا مشاہدہ کیا نا،
تو دیکھو جس طرح یہ ہے، اگر آپ ماں کو مان رہے ہو اور اس کے وجود تسلیم کرتے ہو کہ میری ماں ہے، واقعی میں اس طریقے میں پیدا نہیں، میں اگا نہیں ہوں، ہاں جی، میں مادے کی پیداوار نہیں، میں بندر کی اولاد نہیں ہوں، جو باقی معاملات ہیں وہ بات کے ہیں، تو جب یہ بات ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ رب تعالیٰ کی ذات کو مانو جس طرح ماں کو ماننا آج کے دور میں ہر انسان کی ضرورت ہے اور مجبوری ہے، رب تعالیٰ کو ماننا ہر انسان کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ حالانکہ ماں سے نکلتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں دیکھا تو رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو پھر کیا بات ہے؟ انسان کا وجود خود خدا کے وجود کا ثبوت ہے۔ اب دیکھیں وسیع کائنات میں نے شروع میں یہ بات کی ہے، اللہ اکبر، وسیع کائنات میں 18,000 مخلوقات ہیں، کسی مخلوق نے رب تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کیا سوائے انسان کے، مگر نہ دعویٰ پیش کر دو، میرا یہ دعویٰ ہے 18,000 مخلوقات میں کسی مخلوق نے رب تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کیا سوائے انسان کے۔ تمہارے پاس تو جانوروں کی بڑی تحقیقات ہے نا، تو کوئی ہے منکر تو لے آؤ۔ لیکن دیکھو اس کے باوجود کہ دیکھیں انسان کے وجود کا ایک ایک حصہ، جس طرح میں نے تفصیل سے بات کی ہے، اس کے فنگر پرنٹ ہیں، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، اس کی انگلیاں ہیں، اس کے اب لب و لہجے انسان کی آوازیں ہیں، انسان کی شکل اور صورتیں ہیں، یہ سارے کا سارا انسان کے وجود کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ تو جس طرح انسان تو جو کرنا اپنے وجود کا منکر نہیں ہے، اس طرح رب تعالیٰ کے وجود کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو اپنے وجود کا انکار کرتے کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے، وہ پڑھا نہیں شرع قائد نے لاش ہے، ہاں جی، بیوقوف فرقے بعد ایسے ہوتے ہیں نا، گروہ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم وجود کو نہیں مانتے۔ تو باہر کیف یہ یا تو اپنے وجود کا انکار کر دو کہ ہمارے وجود کوئی چیز نہیں ہے، ہم اپنے وجود کے قائل نہیں ہیں، پھر رب تعالیٰ کا انکار کرو، تمہاری اپنی عقل ہے۔ لیکن اگر اپنے وجود کو مانتے ہو تو پھر وجود کے لیے جو ہے وہ موجود کا ہونا ضروری ہے، وجود کے لیے مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے، تو پھر خالق کو ماننا پڑے گا، اور وہ خالق رب تعالیٰ کی ذات۔ اللہ پاک نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، پہلے میں نے بتایا اللہ پاک فرمایا تمہاری ذاتوں کے اندر میں ایسی نشانیاں دکھاؤں گا، ہاں جی، کہ تمہاری ذاتوں میں ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ جس سے تمہیں رب تعالیٰ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب انسان ہے، یہ صفات انسان میں ہی پائی جاتی ہیں، اور بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ توجہ کرنا، کچھ صفات ایسی ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں، اور وہ صفات کس میں پائی جاتی ہیں؟ رب تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن انسان میں وہ صفات ناقص طور پہ پائی جاتی ہیں، رب تعالیٰ میں وہ صفات کامل طور پہ پائی جاتی ہیں۔ انسان میں وہ صفات ناقص طور پہ ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ کی ذات میں وہ صفات کامل ہے، اس کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اب دیکھو، دیکھنا صفت ہے، دیکھنا صفت ہے انسان کی، انسان دیکھتا ہے، انسان بصیر ہے، رب تعالیٰ کی ذات بھی بصیر ہے۔ لیکن ہمارے دیکھنے کی ایک حد اور لمٹ ہے، دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے پیچھے کیا ہم نہیں دیکھ سکتے، پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے لیے آلات کے محتاج ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات بھی بصیر ہے، اللہ پاک بغیر کسی آلے کے پوری کی پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہے۔ اب انسان میں صفت ناقص پائی جا رہی ہے اور اللہ پاک میں کامل پائی جا رہی ہے۔ انسان بھی حی ہے، زندہ ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات بھی حی ہے، زندہ ہے، لیکن انسان ایسا زندہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ زندہ نہیں تھا، اور ایک وقت ہوگا زندہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ پاک حج لا قیوم ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ پاک کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات کو موت نہیں ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ میں بندے کی صفات، بندے میں ایسی بات پائی جاتی ہے لیکن ناقص پائی جاتی ہیں، پھر بھی اپنے نہ وجود کا انکار کرتا ہے نہ اپنی صفات کا انکار کرتا ہے، جبکہ رب تعالیٰ کی ذات میں یہ صفات کامل پائی جاتی ہے تو ان کی صفات کا بھی انکار کرتا ہے، اس کی ذات کا بھی انکار کرتا ہے۔ عقل نہیں ہے، افلا تبصرون۔ اب دیکھو اس حوالے سے میں آخری بات کروں کہ نظر نہیں آتا ویلنٹائن ڈے آتا ہے، ویلنٹائن ڈے کے اندر ہر عاشق اپنی معشوقہ کو پھول پیش کرتا ہے، چونکہ ادھر کی ایجاد ہے، ان لوگوں کی ایجاد ہے، منکرین خدا اس کو خاص طور پہ لیے پھرتے ہوتے ہیں، ہاں جی، ویلنٹائن ڈے کے اندر پھول جو ہے لیے پھرتے ہیں، ہر چلتے پھرتے کہ جو ہے نا وہ منہ میں گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو پھول ہے اس کے بارے میں سمجھو
پھول دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک پتیوں کا، نمبر دو خوشبو کا۔ اور پتیاں تو نظر آتی ہیں، خوشبو نظر آتی ہے؟ خوشبو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود خوشبو کے وجود پر تمہارا ایمان ہے، تو پھر آپ اس کا انکار کر دو، کہو کہ بھئی خوشبو پھول کی نظر نہیں آتی، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی نا، بالکل یہ جو پھول ہے یہ اس کی پتیاں تو ہیں لیکن اس میں خوشبو کوئی نہیں ہے، خوشبو کا انکار کر دو۔ جب خوشبو کا اقرار کرتے ہو نظر نہیں آتی، تو پھر رب تعالیٰ کی ذات اگر نظر نہیں آتی اس کے وجود کا انکار کیسے کرتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ تو الحمدللہ ہم نے کئی اعتبار سے اس اعتراض کا جواب دے دیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، خلاصہ یہ ہوا بہت ساری چیزیں منکرین خدا کے ارد گرد موجود ہیں جن کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ تو جس طرح ان کے وجود کو مانتے ہو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کے وجود کو ماننا ضروری ہے، بلکہ اس کے وجود کو ماننا زیادہ ضروری ہے، اللہ پاک کے وجود کو ماننا۔ دوسرا سوال، کائنات کو یہ منکرین خدا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سوال یہ کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، یہ دوسرا سوال ہے منکرین خدا کی طرف سے۔ آپ کہتے ہو کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ پاک کی ذات کو کس نے بنایا ہے؟ ہم کہتے ہیں جس طرح تمہارا پہلا سوال غلط تھا نا، یہ سوال بھی غلط ہے، تمہیں سوال کرنا ہی نہیں آتا، تمہیں سوال کرنا ہی پہلا سوال غلط تھا۔ ہم نے حقائق اور عقل اور دلائل اور مشاہدے کی روشنی میں اس کا غلط ثابت کر دیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز موجود ہو نظر بھی آئے۔ اسی طرح جس طرح وہ سوال غلط تھا یہ سوال بھی تمہارا غلط ہے۔ کائنات کو اگر اللہ نے پیدا کیا تو اللہ پاک کو کس چیز نے پیدا کیا، یہ فکری تضاد ہے تمہارے اندر۔ یا تو اس سوال کو واپس لے لو یا پھر جو ہے اپنے نظریے سے ہاتھ دھو دو۔ کیسے سمجھو ذرا۔ اب دیکھو عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں یہ، آپ کو ہنسی آئے گی اگر آپ غور کریں تو۔ پوری کی پوری کائنات کو بغیر خالق کے مانتے ہیں، پوری منکرین خدا پوری کی پوری کائنات کو بغیر خالق کے مانتے ہیں، مگر خالق کو ماننے کے لیے ایک اور خالق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، لاکھوں کروڑوں اشیاء کے وجود کو بغیر خالق کے مان لیا، ایک ذات کے وجود کو ماننے کے لیے خالق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھائی جب تمہارے یہاں خالق کا تصور ہی غلط ہے تو پھر یہ سوال ہی غلط ہے، تو پھر یہ سوال ہی غلط ہے۔ تو حالانکہ دیکھو اگر تمام کائنات کی اشیاء کا وجود بغیر خالق کے ممکن ہے تو خالق کا وجود بھی بغیر خالق کے ممکن ہے۔ یا تو امکان کا انکار، پوری کائنات کے وجود کو بغیر خالق کے تو ممکن مانتے ہو، جب پوری کائنات کے وجود کو بغیر خالق کے ممکن مانتے ہو تو پھر خالق کو بغیر خالق کے ممکن کیوں نہیں مانتے؟ یا دونوں معیار کی ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ یا تو اس سوال کو واپس لے لو یا اپنے قیدے توبہ کر لو کہ بھئی ہم آج تک گمراہی میں رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات واقعی موجود ہے اور وہ خالق ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات جو ہے ایسی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ یا اس نظریے کو اپنا لو، اپنے قیدے توبہ کر لو، یا پھر سوال کو واپس لے لو، آئندہ اپنی کسی کتاب کے اندر اس سوال کو نقل نہ کرنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، یعنی شیطان دل میں وسے ڈالتا ہے، آتا کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے بنایا، فلاں کس نے بنایا، فلاں کس نے بنایا، یہاں تک کہ بندے کا خیال آگے لے جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا ان چیزوں کو تو خدا نے بنایا ہے، پھر خدا کو کس نے بنایا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اپنی امت کو، او بھئی اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اگر شیطان دل میں وسوسہ ڈالے اور کہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، تمہارے ذہن میں اللہ نے، فلاں کس نے پیدا کیا، اللہ نے، تو اب اگر شیطان اس سٹیج پہ لے آئے کہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا، فرمایا کہ اس موقع پر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور اس پہ غور کرنے سے باز رہو، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ وسوسہ کس کا دھوکہ ہے؟ شیطان کا۔
کہ دل کے یہاں بندے کو اس طرح کے وسوسے ڈال کر یہاں تک لے آنا کہ دیکھو اگر کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان ہے جو یہ بات ڈالتا ہے۔ تو جتنے منکرین خدا ہیں یا تو شیطان ہے یا شیطان کے چیلے ہیں، کیونکہ یہ کام شیطان کا ہے۔ یہ سوال کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کیا فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کی تو اللہ کو کس نے پیدا کی؟ کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ تو دیکھو اگر تم یہ سوال کرو گے تو تمہیں یا شیطان بننا پڑے گا یا شیطان کا اہلکار بننا پڑے گا، یا اپنا یہ سوال واپس لے لو۔ 21ویں صدی کے نامور سائنسدان اسٹیون ہاکنگ ہوئے ہیں، ہاں جی، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بگ بینگ کے نظریے کے پرچار والے لوگ ہیں۔ اس دور میں سوال ہوا بگ بینگ کے قائلین سے، جو کہتے ہیں ایٹم سے ساری کائنات وجود میں آئی۔ سوال ہوا کہ بھئی ساری کائنات جو ہے بگ بینگ سے وجود میں آئی ہے، تو بگ بینگ کس سے وجود میں آیا؟ یہ سوال ہوا۔ اگر یہ سوال آپ ہم سے کر سکتے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا، ہمارے کون سا منہ میں زبان نہیں ہے، ہم نے جواب دے دیا۔ لیکن اب وہ بیچارہ اسٹیون ہاکنگ کہتا ہے کہ دیکھو لوگ ہم سے کہتے ہیں بھی ساری کائنات اگر بگ بینگ سے وجود میں آئی ہے ایٹم سے، تو پھر کہتا ہے کہ یہ سوال کرنا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ لا یعنی سوال ہے۔ جس طرح وہ کہتا ہے یہ لا یعنی سوال ہے، اس طرح یہ بھی لا یعنی سوال ہے پھر کہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کیا بات ہے؟ اگر یہ بگ بینگ کے بارے میں تم یہ نظریہ رکھتے ہو ایٹم کے بارے میں کہ بھئی یہ نظریہ سوال غلط ہے، تو پھر رب تعالیٰ کے بارے میں سوال کرنا کون سا ٹھیک ہے؟ اپنا معیار اور پیمانہ ایک رکھو، باہر کے یہ سوال سراسر غلط ہے اور اس کی کوئی حقیقت موجود ہے نہیں ہے۔ منکرین خدا ایک اور سوال کرتے ہیں، تیسرا سوال کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ ساری کائنات خدا نے بنایا ہے، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، کیا اللہ اپنے جیسا اور خدا بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ اتنی چیزیں بنا لی تھی کہ اللہ اپنے جیسا اور خدا بنا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہو تمام کائنات کا خالق اللہ ہے، تو کیا اللہ اور خدا بنا سکتا ہے؟ اب یہ سوال ہے، لیکن یہ سوال بھی غلط ہے۔ یہ سوال بھی ہم صرف جو ہے اپنے ساتھیوں کی تسلی کے لیے جواب دیتے، وگرنہ یہ لچر سوال ہے، اس سوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی طرف فرمایا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب جس کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اور خدا بنائے، جو اور خدا ہوگا وہ تو خالق نہیں ہوگا بلکہ مخلوق ہوگا۔ کون ہوگا؟ مخلوق ہوگا، اس کو خالق کیسے کہیں گے؟ سوال ہی غلط ہے۔ کیا اللہ اور خدا بنا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ سوال غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بنائیں گے وہ خالق کیسے ہوگا؟ اللہ کا مد مقابل کیسے ہوگا؟ اللہ کا ہمسر کیسے ہوگا؟ اللہ پاک فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اللہ کا ہمسر نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے، تو لہذا وہ تو مخلوق ہوگا، خالق نہیں ہوگا۔ سوال ہی غلط ہے۔ غیر سوالوں کا جواب آپ ہم سے مانگتے ہو، ہم نے پھر بھی دے دیا، لیکن جو ہم نے اتنے سوالات اٹھائے ہیں تمہیں چاہیے کہ ان کا بھی جواب۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ایک بات پوچھتے ہیں اس حوالے سے، کالج یونیورسٹی کے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی دیکھو رب تعالیٰ کے وجود کے منکرین بہت سارے لوگ موجود ہیں، جب بہت سارے لوگ موجود ہیں اور رب تعالیٰ کے وجود کو ماننے والے بھی لوگ موجود ہیں، اب ہم کس طرف جائیں؟ کون سا عقیدہ نظریہ ایسا ہے جو کہ ہمارے لیے بہتر ہو؟ راستہ کون سا اچھا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ دیکھ لو کہ احتیاط کا راستہ کون سا ہے، عقل سے سوچ لو، عقل سے سوچ لو احتیاط کا راستہ کون سا ہے۔ بھئی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مانیں گے تو ہمیشہ کی دوزخ سے بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے دوزخ کے متعلق اعدت للکافرین، یہ دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافر نے دوزخ کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ اب اگر اللہ کا انکار کرو گے ہمیشہ کی دوزخ تمہیں ملے گی۔ جب یہ بات ہے تو پھر
اب اگر انکار کرتے ہو ہمیشہ کی دوزخ کا ایندھن بن جاؤ گے اگر رب تعالیٰ کی ذات موجود ہوئی تھی۔ لیکن اگر نہیں مانتے تو اب دوزخ تو تمہارا مقدر ہے۔ اگر ایسا ہے نہیں، زبان سے ایسی بات کہنے کو جی بھی نہیں چاہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہوئی، بالفرض اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہوئی اور تم نے اسلام کے مطابق نمازیں پڑھی، عقائد کو مانا سارا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو نہ مانا اور اللہ تعالیٰ کی نہ مانی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوئی اور وہ قیامت کے دن تمہیں کھڑا ہونا پڑا اللہ پاک کے سامنے، اب جب حساب و کتاب کی باری آئے گی پھر اب بھی دوزخ سے واسطہ پڑے گا۔ لہذا احتیاط کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مانے کہ نہ مانے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ واجب ہے، اور عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے وجود کو مانیں، لیکن بر سبیل فرض ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ڈگمگا رہا ہے کہ دو عقیدوں میں سے کون سا بہتر ہے کہ میں اس کو اختیار کروں، تو بھائی کبھی بھی رب تعالیٰ کے انکار والا نظریہ بندے کو نجات نہیں دے سکتا۔ دنیا میں اس پر حقائق والے اور باضابطہ مدلل دلائل موجود ہیں، ایک تو اس وجہ سے اور دوسرا اس وجہ سے جس طرح تم کہتے ہو قیامت کے دن اگر اس طرح نہ ہوا، قیامت برپا ہوئی، رب تعالیٰ کے سامنے ہوئے، پھر اس کا کیا جواب دو؟ اس لیے رب تعالیٰ کی وجود کو مان لو، یہی احتیاط والا نظریہ اور عقیدہ ہے، اور رب تعالیٰ کی مان لو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنی دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا اس کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے رب تعالیٰ کی ذات اقدس پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور رب تعالیٰ کی ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔